اگر آپ کا فیصلہ کر پاتے ہیں, آپ سوچ اپنی تبدیل کرتے ہیں اور سیکھنے کے لیے آپ سیریس ہو جاتے ہیں, تو آپ کو وہ گاڑی ہیں تو کیا آپ کو بنگلے بھی مل سکتے ہیں, کیونکہ اگلا جو سٹیپ ہے وہ بنگلہ ہے, تو وہ تقریباً 5 کروڑ روپے کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں بڑی بڑی باتیں تو کروں گا تو فضول نظر آئیں گی. تو میں بلا تخیر اپنے سینئر کو دعوت دیتا ہوں. نام ہے ان کا سر عاصم محمود رانا, کیونکہ حسن سیالکوٹ سے ہیں اور پاکستان سے تقریباً 15 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں جو ہے نا ان کی ٹیم کے تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب ٹیم جو ہے نا ان کی ہے. تو ایم بی اے انہوں نے کر رکھا ہے, وہ اپنا تعارف خود کرائیں تو زیادہ مناسب ہے. تو بلا تخیر میں دعوت دیتا ہوں سر عاصم محمود رانا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کنڈی لگا لو. آپ سب کو لیول 1 میں خوش آمدید. جی لیول 1 جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے, لیول 1 کا مطلب ہے پہلا لیول, فرسٹ لیول, اور یہ ایک بیسک ٹریننگ ہے, بنیادی لیول کی ٹریننگ ہے. اور بنیادی لیول کی ٹریننگ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اور فکر و افکار میں ڈائریکٹ سیلنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. جو بنیادی باتیں ہیں, جو بنیادی کانسیپٹس ہیں ڈائریکٹ سیلنگ کے, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جیسے جیسے آج کی ٹریننگ آگے بڑھتی چلی جائے گی, آپ خود اس کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جائیں گے کہ یہ ڈائریکٹ سیلنگ ہے کیا. نئے لوگ آتے ہیں اس کے اندر, جن کو جو را حالت میں ہوتے ہیں, ان کو کوئی ڈائریکٹ سیلنگ کا کوئی خاص نو ہو نہیں ہوتی, لہٰذا ان کے ذہن میں بیسک لیول کے کویسچنز ہوتے ہیں. یہ سسٹم کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے, یہ بناتا کیا ہے, میں کیا کروں گا, مجھے ملے گا کیا, اس طرح کے بنیادی سوالات ہیں. انہی کو ایڈریس کیا جاتا ہے اس ٹریننگ کے اندر, لیول 1 جسے ہم کہتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کی ٹریننگ آگے چلتی چلی جائے گی, ویسے ویسے آپ کے یہ کویسچنز اور یہ الجھنیں جو ہیں وہ سلجھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. لیول 1 میں اسی لیے ہم زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ ان ٹاپکس پر رہے جو نئے آنے والے لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا نیڈ ہے یا ضرورت ہے. اینی آپ سب کو ویلکم, خوش آمدید. اور ہم لیول 1 کا آغاز جو ہے ایک بہت عجیب و غریب قسم کے ٹاپک سے کرتے ہیں, اور ہمارے تمام پلیٹ فارم پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری لیول 1 کا جو آغاز ہے پورے پاکستان کے اندر نہیں, پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی بیسک ٹریننگز ہو رہی ہیں ٹی کے پلیٹ فارم پر, ان کا آغاز ڈریم کے ٹاپک سے ہوتا ہے. ڈریم کیا ہے, ڈریم کیوں ہے, اور یہ کیا اہمیت ہے ڈریم کی. جب میں ان چیزوں پر بات کروں گا تو تھوڑا سا آپ کو عجیب بھی لگے گا کہ ڈریم پر بات کیوں ہو رہی ہے. ہمیں سیدھا سیدھا ڈائریکٹ سیلنگ کا سسٹم سمجھائیں کہ یہ سسٹم کیا ہے, یہ نظام کیا ہے. ڈریم ایک ایسا لفظ ہے جو کہ میں یہاں لکھنے تو لگا ہوں, لیکن یہ اٹس اے ڈیڈ ٹاپک, یہ ایک مردہ ٹاپک ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں ان کو, خواب. ہمارے کسی بھی ایکیڈیمک سسٹم کے اندر جو ہے ہمارا تعلیمی نظام ہے, میرا خیال ہے شاید کسی کتاب میں یہ لفظ بھی نہ ہو, ٹاپک تو بہت دور کی بات ہے, یہ لفظ بھی موجود نہیں ہوگا. اور ڈریمز اور خواب, یہ نوجوانوں کے سامنے جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے اس لفظ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ نہ تو اس نے پڑھا ہے, نہ اس نے سیکھا ہے, نہ اس نے سمجھا ہے, نہ اس نے سنا ہے, اور نہ ہی اس کے کچھ ڈریمز ہیں. ڈریمز ان قوموں کے اور ان لوگوں کے ہوتے ہیں جہاں پر ماحول آگے نکلنے کا ہو, جہاں پر ہر طرف مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ اور جو ہمارا جتنے بھی کمیونیکیشن کے سورسز ہیں, جن میں سب سے پہلے تو ماں باپ بچوں سے بات کرتے ہیں, پھر ٹیچرز کرتے ہیں, یعنی ہمارا اسکولنگ سسٹم کرتا ہے, پھر کالجز بچوں سے بات کرتے ہیں. تو وہ تو کوئی ایز سچ کوئی ڈریم نہیں دے رہے, کوئی خواب نہیں دے رہے. اور اس کی وجہ شاید کیا ہے, کوئی کانسپریسی نہ ہو جائے میری کسی بات سے, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو خواب نہیں دکھائے جا رہے اور خواب نہیں دیے جا رہے. یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے, اور ان کو اور طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. لہٰذا جب ہمارے بچے ہمارے کسی پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو ہمیں انہیں ریئل ایجوکیشن پر لے جانے کے لیے پہلے
اس ٹاپک پر بات کرنی پڑتی ہے، ڈریم پر بات کرنی پڑتی ہے. اور جب میں خود فیل کرتا ہوں کہ جب ڈریم پر بات کی جائے تو نبض تیز ہو جاتی ہے بچوں کی، جذبات تھوڑے ہائپ کریٹ کر جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے کیوں نہیں ہوا، ہمیں میٹرک میں کیوں نہیں یہ باتیں کی گئی، ہمیں ایف اے میں کیوں نہیں کی گئی، پی ایس سی میں کیوں نہیں کی گئی، یا اس سے پہلے کیوں نہیں کی گئی. دیکھیں ڈریم بیسیکلی خواب جو ہیں یہ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے نون مخلوقوں میں سے جنہیں ہم جانتے ہیں جو خواب دیکھ سکتے ہیں اور ان کو پورا بھی کر سکتے ہیں. یقیناً آپ سمجھنے ہوں گے میں ان خوابوں پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، میں ان خوابوں پہ بات کرنے آیا ہوں جو کسی بھی نوجوان کا ایمبیشن ہوتے ہیں، مشن ہوتے ہیں، مشن آف لائف ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں انگریزی میں ڈیسپریٹ ٹو ڈو سم تھنگ. جب ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی ہے جو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں وہ آپ کا ڈریم ہے بیسیکلی. بعض لوگ بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اور بعض لوگ بہت چھوٹے چھوٹے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہے جو جلدی جلدی بس پورے ہو جائے، بس وہی دیکھو. جو آپ سمجھتے ہیں کہ پورے نہیں ہو سکتے ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بڑی بخیل قسم کی انوائرمنٹ میں ہم زندہ ہیں جو خواب بھی نہیں دیکھنے دے رہا اور جو ہمیں بڑے بڑے خوابوں کا سوچنے بھی نہیں دے رہا. ابھی سر نے گاڑی کی بات کی تو گاڑی تو کوئی بہت بڑا خواب نہیں ہے، لیکن ہمارے بچے بچیوں کے سامنے اگر ٹریننگ کے اندر گاڑی کی بات کی جائے تو وہ گاڑی بھی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ بھی ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے. ان کے لیے گاڑی بھی ایک کوئی موقوف الفطرت قسم کی چیز کا نام ہے. تو یہاں آ کر ہم بہت پھر نیچے اور بڑی ثقیل حالت میں جا کر ہمیں وہ ذہن سازی کرنی پڑتی ہے کہ یار کچھ اپنے بارے میں سوچو، کچھ اپنا بناؤ اپنے آپ. دیکھیں ایک چیز واضح ہے، انسانی زندگی محتاج ہے اس چیز کی کہ وہ کچھ کرتا رہے، وہ آگے سے آگے اور آگے سے آگے نکلنے کے خواب سجائے اپنے من میں. اگر آپ کے خواب نہیں ہیں، اگر آپ کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اگر آپ کے کوئی لائف پیٹرن اس طرح کے نہیں ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، تو یقیناً آپ اور میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح جو کھانا کھاتا ہے، پٹھے کھاتا ہے اور کچھ کام کر دیتا ہے مالک کا، اور پھر اس کام کے عوض اس کو کچھ پٹھے مل جاتے ہیں، کچھ چارہ مل جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم بھی کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت کام کر دیتے ہیں اپنے باسز کا، اپنے ماں باپ کا، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. سو اسپائلیج ہے، یہ بہت بڑی ہیومن اسپائلیج ہے جو خوابوں کے بغیر زندہ ہے اور قبروں میں پہنچ جاتی ہے. اس ہیومن اسپائلیج اور اس نقصان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئی جنریشن کو خواب دکھائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ خوابوں کی کیا اہمیت ہے اور خواب کیوں ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان کو کیوں ویلیو دینی چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو صرف اتنا ہی نہیں کہا تھا، ساتھ میں خواب بھی دکھائے تھے، جنت کے خواب، حوروں کے خواب، باغات کے خواب، دودھ اور شہد کی نہروں کے خواب. یہ جو خواب ہے نا، یہ بیسیکلی ہیومن اس انسٹنکٹ کو ٹریگر آؤٹ کرتے ہیں جو اس کو آگے سے آگے چلانے میں مدد دیتی ہے. اگر یہ نہیں ہے ہوگا تو پھر اگر خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو نبیوں رسولوں نے کیوں دکھائی اپنی امت کو؟ ان کی ویلیو ہے، ان کی اہمیت ہے. ہمیں ان ابدی خوابوں کی تکمیل کے لیے بھی یقیناً فائٹ کرنی ہے، لیکن جن خوابوں کا تعلق ہماری اس لائف جو اس دنیا کی زندگی ہے اس کے ساتھ ہے، جیسے گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھی رہائش ہے، ماں باپ کی امیدوں اور منگوں پہ پورا اترنا ہے، ان کو حج کروانا ہے، دنیا کی سیر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میری دنیا بڑی وسیع ہے. تو کیوں کہہ رہے ہیں وسیع ہے؟ ظاہر ہے اسے دیکھو، اسے جاؤ، اسے ایکسپلور کرو. یہ بھی کسی کا خواب ہو سکتا ہے. تو ان خوابوں کو ڈسٹرکشن کا شکار کر دیا گیا ہے اس موجودہ انوائرمنٹ میں، کیونکہ اس پر بات نہیں ہو رہی. صرف ڈسٹرکشن اس وجہ سے ہے، صرف تباہی اس وجہ سے ہے کہ ان پر بات ہی نہیں ہو رہی. کسی کتاب میں، میٹرک میں، ایف اے میں، بی اے میں ڈریمز کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
لہٰذا جب ان پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا اور الٹا ہم میڈیا جب ٹیون کرتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا بھی جب ہم آن کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی جب ہم جاتے ہیں تو زیادہ تر تو ہمیں قتل اور بم دھماکے اور جنگیں اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ نئے جو اسکینڈلز آ رہے ہیں، یہ فلانی فائل، پہلے اسٹیم فائل اور فلانی فائل، یہ اس طرح کے جو آ جاتے ہیں معاملات، وہ ہمیں مزید مایوس کر، مزید خوف کا شکار کر اور مزید ڈس اپوائنٹ۔ آپ ذرا خود سوچیں، جو نوجوان جب بھی میڈیا پر بیٹھتا ہے وہ ایمبولینسیں دیکھ رہا ہے، ٹوں 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 ٹوں، اور ہسپتال دیکھ رہا ہے اور ڈیڈ باڈیز دیکھ رہا ہے، اور کسی کا خون بہہ رہا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی کائٹ تار پھر گئی ہے، وہ ڈور پھر گئی ہے، کہیں پر کوئی گولی چل گئی ہے، صرف یہی دیکھے گا تو صرف مایوسی ہی پھیلے گی، پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو مایوسی کا جو انوائرمنٹ اور ماحول کریٹ کیا گیا، اس میں ہمارے نوجوان پھر وہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو بچے کھچے سے ہیں، اور ان بچے کھچے کے کام کر کے وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچے کھچے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، کوئی بھی کام بچہ کھچا نہیں ہوتا، اصل میں مائنڈ سیٹ بچہ کھچا سا رہ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ کے ہاتھ میں پلاس بھی آ گیا، آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹر آ گیا، آپ الیکٹریشین بن گئے، اگر آپ کے ہاتھ میں جوتے گھڑنے والے اوزار آ گئے یا آپ کے ہاتھ میں درزی والی مشین آ گئی ہے، تو وہ کام بچا کھچا نہیں ہے، وہ مائنڈ سیٹ بچا کھچا ہے جو 20 30 40 سال تک وہی کام کرواتا رہتا اور 1 انچ کی بھی ترقی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بوسیدہ قسم کا مائنڈ سیٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کا، یہ اصل میں پرابلم ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ ورنہ تو ایک جوتے گھڑنے والا سروس شوز کی فیکٹری بھی لگا سکتا ہے، ہش پپیز جیسی ٹائکون قسم کی چین بنا سکتا ہے پوری دنیا میں، ورنہ تو ایک درزی جو ہے وہ جے ڈاٹ یا کھاڑی جیسے برانڈ بنا سکتا ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے مائنڈ سیٹ کا۔ اس لیے پھر ہم ڈریمز پر بات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ کھولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے لگو، جب بھی کوئی فیصلہ کر لو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے زندگی میں پروفیشنل لائف کے اندر کچھ بننا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے وہ ڈریم ہے۔ سب سے پہلے یہ نہ سوچو کہ مجھے جوتوں کی انڈسٹری میں جانا چاہیے، مجھے کوریئر کی انڈسٹری میں جانا چاہیے، مجھے ہیلتھ کی انڈسٹری میں جانا چاہیے، مجھے گولڈ کی انڈسٹری میں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سوچو کہ میرا ڈریم کیا ہے۔ میں جب کسی بھی انڈسٹری کو پک کروں گا تو کس ڈریم کو اکمپلش کرنے کے لیے، کس خواب کو پورا کرنے کے لیے کروں گا۔ میں کتنے بچوں سے ملتا ہوں نا، تو کبھی میں پوچھتا ہوں یار کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے امریکہ جانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے انگلینڈ جانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے دبئی جانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے سعودیہ جانا ہے۔ اگر پوچھے تو کیا کرنے جانا ہے، تو ان کو مطلب تم کرنا کیا چاہتے ہو، بننا کیا چاہتے ہو، کیوں امریکہ جانا چاہتے ہو، تو ان کو کچھ پتہ نہیں، کوئی ڈریم نہیں، ڈریم لیس لوگ جو ہیں نا، جن کے کوئی خواب نہیں ہے، وہ یہاں بھی الیکٹریشین وہاں بھی الیکٹریشین، یہاں بھی وہ پلمبر وہاں بھی پلمبر، یہاں بھی منشی وہاں بھی منشی، یہاں بھی نائی وہاں بھی نائی۔ تو یہ زندگی جی کے ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ایکسپائر مائنڈ سیٹ ہے یہ بڑا ڈیپریشیٹڈ قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آکسیڈیشن کا شکار ہے، گل سڑ رہا ہے۔ اور اس طرح کی سوچ اور فکر و افکار، آپ دنیا کی بہترین انڈسٹری بھی چن لیں تو آپ خوشحال نہیں ہو سکتے، آپ دنیا کا بہترین کام چن لیں آپ خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ ان پیٹرنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جو ڈریم کے ساتھ لنکڈ ہے، جڑے ہوئے۔ ڈریم ہماری بیسک نیڈ ہے، بیسک ریکوائرمنٹ۔ کسی بھی بچے کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے خواب دیکھنے کہ میں نے کیا بننا ہے۔ اب جب وہ خواب دیکھنے کی باری آتی ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی اوقات دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اپنے خواب نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کی نظر خوابوں پہ نہیں ہوتی، اپنی اوقات پہ ہوتی ہے۔ میں غریب گھر کا ہوں، میں فلاں، میرے ابو یہ ہے، میرے فلانا، ہمارے گھر میں تو فاقے ہیں، ہمارے گھر میں تو روٹی نہیں ملتی، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ہم تو غربت میں ہیں۔ تو وہ اس وقت بھی منافقت کا شکار ہے یا ڈسیپشن کا شکار ہے یا دھوکے کا شکار ہے کہ وہ ڈریم دیکھنے جب جاتا ہے، نکلتا ہے، تو بھی وہ اپنی اوقات دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔
جس وجہ سے وہ ڈریم نہیں دیکھ پاتا اور اچھے خواب نہیں سجا پاتا. تو یہ جو پرابلم ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ڈریمیٹائز نہیں کر پاتے اور اپنی اوقات کی طرف پھر نکل پڑتے ہیں, پھر ان پگڈنڈیوں کی طرف نکل پڑتے ہیں جو آگے جانے والی نہیں ہے, پیچھے کھینچنے والی. لہٰذا ہمیں خود کو اپنے مائنڈ سیٹ کو اگر تھوڑا سا بھی ڈریمیٹائز کرنا ہے تو ہمیں اپنی اوقات کو نہیں, ہمیں اپنی اس ویلیو کو سمجھنا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر کریٹ کیا ہے. تو اللہ تو اپنی کریشن کو بڑا ہائی فائی پورٹریٹ کر رہے ہیں قرآن میں. جو انسان ہے, جو ہیومن ہے, اس اوقات کو دیکھیں اگر جو اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں تو پھر تو آپ بہت بڑے بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں. پھر تو بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے, اسپیس پیدا ہو جاتی ہے. اس اسپیس کو پیدا ہونے سے روکا گیا ہے یا ہم خود رک گئے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے, لیکن بہرحال جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور ہمارے نوجوان بہت زیادہ اور بڑی پریشیس اور بڑی قیمتی صلاحیتیں لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں اور ایک پیدا اور مرنا, پیدا اور مرنا, پیدا اور مرنا کا کھیل چل رہا ہے. کوئی خواب نہیں, کوئی مشن نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی آبجیکٹو نہیں, بس بھاگو بھاگو بھاگو, ناشتہ کرو, جلدی کرو, فٹافٹ کرو, میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں, فٹافٹ چلتے 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 کھانا کھانا, موٹر سائیکل کک مارنی, یہ گیا پی 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 سگنل توڑتا ہوا اور وہ جا رہا ہے جناب اڑتا اڑاتا, اور پھر دفتر پہنچ رہا ہے. پھر شام کو جب چھٹی ہوتی ہے پھر پی 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 کرتا ہوا عشاء, اور پتہ نہیں اس ساری پی 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 کی آؤٹ پٹ کیا ہے. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں, اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں 9 to 5 پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہوں اور 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے مجھے بھاگتے ہوئے. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اگر تو آؤٹ پٹ صرف یہ ہے کہ میں بچے پال رہا ہوں تو میں نہ بھی ہوتا تو بچے پال رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ جن کے ماں باپ بھی ہوتے ان کے بچے نہیں پلتے, زیادہ اچھے پل رہے ہوتے. تو یہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے, پھر آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے اگر ہم صرف اس ساری پی 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 میں بچے پال رہے ہیں؟ اس سے آگے, بچے پالنے سے آگے جو دنیا ہے نا وہ نظر ہی نہیں آئے گی جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ مجھے 20 سال تک بعد کہاں پہنچائے گا, یہ مجھے 15 سال بعد کہاں پہنچائے گا. اور بس پاگلوں کی طرح 9 to 5 9 to 5 9 to 5 9 to 5 کا شکار ہے. 9 to 5 میں مجھے پرابلم نہیں ہے, مجھے پرابلم ہے 9 to 5 سے برآمد کیا کر رہے ہو, اس کے ساتھ جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے. کسی شخص نے اپنی پورے دن کی قیمت 25,000 رکھی ہوئی ہے, کسی نے 35,000, کسی کو 45,000, کسی کو 50,000, کسی کو 70,000, کسی کو 1 لاکھ. جس کی 1 لاکھ سے اوپر ہے اس کے تو پر آسمانوں پہ اڑتا پھر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں بڑی تنخواہ لے رہا ہوں, میں بڑا تیر چلا رہا ہوں, میں رستم خان ہوں. وہ اپنی پوری فیملی کو بڑے فخر سے بتاتا ہے میری 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. سمجھے نہیں؟ He is having nothing, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پلے, اور وہ سب کو بتا رہا ہے بڑے فخر سے جیسے اس نے بہت بڑا خواب پورا کر لیا. تو اس لیے ہمیں نا بہت چھوٹے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں روزگار کمانے کے لیے. پھر اس چھوٹے سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو روزگار چھوٹوں کو ملتا ہے وہی مل رہا ہے. سمجھ رہے؟ گھٹیا مائنڈ سیٹ بڑی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتا. بڑی چیز بڑے مائنڈ سیٹ کی پیداوار ہے, آؤٹ پٹ ہے اس کی. اس لیے سب سے پہلے کھوپڑی کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ڈریم خواب کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. سب سے پہلے سیٹ کرو, کم از کم اتنا تو ضرور سیٹ کرو کہ میں اپنے شہر کا نہیں تو اپنے خاندان کا امیر ترین آدمی بنوں گا. چیلنج کرو اپنے آپ کہ میں یہ کروں گا. یہ کوئی ڈریم نہیں ہے میں نے موٹر سائیکل لینی ہے, میں نے سائیکل لینی ہے, میں نے جی یہ 5 مرلے کا گھر بنانا ہے, میں نے 3 مرلے کا گھر بنانا ہے. نہیں, ڈریم وہ ہے جو اچیویبل ہو لیکن بڑا ہو. اچیویبل ہو لیکن بڑا ہو. ہاں, یہ اچیویبل سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اچیو کر سکتا ہوں یا نہیں, میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اس کو پیچھے رکھو, اپنی اوقات کو سامنے نہیں لانا. وہ کام اچیویبل ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے.
مثلاً اگر کہا جائے 2 کنال کا گھر بنانا ہے بیریا ٹاؤن میں یا ڈی ایچ اے میں یا سٹی ہاؤسنگ میں یا کہیں پر بھی، 2 کنال کا گھر بنایا جا سکتا ہے. پہلے یہ دیکھنا ہے کیا دنیا میں کسی نے بنایا. اگر دنیا میں کسی نے بنایا ہوا تو اس کا مطلب اچیویبل ہے. دنیا میں تو ایسی ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو کبھی بنی نہیں تھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے، کرسی کبھی تھی نہیں آج ہے، بلب کبھی تھا ہی نہیں آج ہے. کیا خیال ہے؟ یہ مارکر کبھی تھا ہی نہیں آج ہر بندے کی نیڈ بنی ہوئی ہے، جو بھی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہے. تو بیسیکلی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان پیٹرنز پر ڈیزائن کرنی ہے اپنی ایفرٹ جو آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے ٹریکس ہیں. ان راستوں کی طرف ہمیں نکلنا ہے اور ہمیں آگے چلنا ہے. اور ان راستوں پر میں کیسے چل سکتا ہوں جب میں مایوسی کا شکار ہوں، جب میں وہ چیزیں سارا دن دیکھتا رہتا ہوں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے خوابوں کو پورا کرنے میں. کیا خیال ہے؟ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، وہ کالج میں یونیورسٹی سے جب باہر نکلتے ہیں جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ موویز کی اور سانگس کی اور یہ جو انڈین سانگس، پاکستانی سانگ، ہالی ووڈ فلانا ووڈ، ان کی ڈسکشن ہی کچھ اور ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا فیوچر بنے، میرا مستقبل بنے اور میں بہت کچھ کر جاؤں. میں خود ایسا ہی سوچتا تھا جب میں نے میٹرک کیا، ایف ایس سی کی، بی ایس سی کی، پھر ایم بی اے کیا، تو یہی سوچتا تھا کہ میں ایک دفعہ کر لوں کسی طریقے سے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. سمجھ رہے؟ لیکن پھر جب ہم پتہ نہیں کیا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اور ہمارے وہ ڈریم ہی نہیں ہوتے، بس اتنا ہی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے ایم بی اے کرنا ہے، اتنا ہی ذہن میں ہوتا ہے میں نے بی ایس سی کرنا ہے. اچھا پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اب وہ کیا کرتا ہوں، وہ کیا ہے یہ نہیں پتا، بس پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. وہ جو کیا کرنا ہے اس کو تو پہلے ڈیزائن کرو کہ وہ ہے کیا جو تم کرنا چاہتے ہو. بھائی میں نے اپنی زندگی کے 23 سال اپنے ایم بی اے کو دے دیے، بٹ فار وٹ؟ پرپز کیا تھا میرا؟ اس پرپز، یہ جو پرپز لیس ایجوکیشن ہے، میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں، آبجیکٹو لیس، مشن لیس، ڈریم لیس، پرپز لیس ایجوکیشن کے خلاف ہوں، جس سے کچھ نکل نہیں رہا، جس سے کچھ برآمد نہیں ہو رہا. یعنی یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ نا ایجوکیشن کہتے کسے ہیں. یس، ایجوکیشن آپ کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ قرآن کھولتے ہیں آپ کا ایجنڈا کیا ہے قرآن کھولنے کا؟ وائی یو آر اوپننگ دس بک؟ اگر یہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں تو کیا ہے آپ کر رہے ہیں؟ پھر آپ الفاظ کو صرف ریپیٹ کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اپنے آپ کو ایک ٹیگ کرنا ہے ایک پرپس کے ساتھ. ٹیگ لگاتے ہیں، اگر بک ریڈنگ کر رہے ہوتے تو ٹیگ کرتے ہیں. تو وہ جو ٹیگ ہے، آپ کے ساتھ کوئی ٹیگ لگا ہوا کہ میں نے یہ کرنا. میں گھر سے نکلتا ہوں صبح، وہ اتنی محنت کرتا ہوں، پرپس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ اگر نہیں ہے تو جس کا یہ نہیں نہ ہوتا تو اس کو لیبر کہتے ہیں. سر مجھے لگتا ہے کہ ہم ہی اپڈیٹ ہو رہے ہیں نا. جی میں خود بھی اپڈیٹ ہو رہا ہوں. الحمدللہ، اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ڈریم دیکھتے ہیں نا وہ. ہاں، تو اگر ڈریم نہیں ہے، جس کا ڈریم نہیں ہے نا، آپ کبھی اینالائز کریے گا گہرائی میں بیٹھ کے، کبھی سوچیے گا تنہائی میں بیٹھ کے، جس کا ڈریم نہیں ہے نا وہ لیبر ہے. وہ جیسے ایک جانور لیبر کرتے ہیں نا، آپ چارہ ڈالتے ہیں تو وہ لیبر کر دیتے ہیں، چارہ کے بدلے میں وہ آپ کے کچھ کام کر دیتے ہیں. بس یہی ہے، یہی ہم زندگی جی رہے ہیں. آپ کبھی بھی کسی اس چیز کو آپ نے تھوڑا سمجھنا ہو، جاننا ہو، تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ ہم بعض اوقات بڑے فخر سے اپنے باپ دادا پردادا اور ان کے تذکرے اور یہ اور وہ، اور انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے باپ دادا یا بڑوں کے مشن اور یہ اور وہ، ان کی یہ زمینیں تھیں، یہ تھے، وہ تھے، یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں. یہ میں ہی کیوں بتا رہا ہوں؟ میرے باپ دادا پردادا لکڑ دادا کے بارے میں دنیا کیوں نہیں بتا رہی؟ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا اس لیے نہیں بتا رہی کہ ان کا کوئی خواب نہیں تھا، کوئی مشن ہی نہیں.
انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مشنری قسم کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا صرف مجھے ہی بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں ان کا خون. آئی ایم سوری، میں آپ کو ڈسکریج یا ڈسہرٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والدین نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی کیوں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، زمانہ کیوں نہیں کر رہا. کامیابی تو یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا بات ہے یار. سر انہوں نے کوئی ڈیفرنٹ کام نہیں نہ کیا. کوئی ڈفرینٹ کام نہیں. وہ ڈفرینٹ کا لفظ کیا ہے؟ ڈفرینشیٹ کریں. ڈفرینٹ کا مطلب ہے وہ خواب جو آپ کے مشن، وہ کام انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کسی مشن کی تکمیل کر جاتا اور سوسائٹی کہتی واہ 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 کیا بات ہے یار، کیا بات. مزہ تو تب ہے کہ ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا جو بہت بزرگ سب کی، میں پوری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، زمانہ گواہیاں دیتا، ہم نہیں. لوگ کہتے واہ کیا بات ہے، ویل ایکسیلنٹ. سمجھ رہے؟ ہمارا اگر کوئی چاچا تایا فوج سے بھرتی صوبے دار ریٹائر ہو کے آ گیا بیچارہ اور وہ بتا رہا ہے کہ میں شکر گردے بارڈر سے 100 سور مارے، یہ اچیومنٹ ہے اس کی. سوچیں لائف گزر گئی بیچارے کی. میں سیاچن جب بارڈر تے گیا، میں اتنے پتر منفی 30 درجہ تے ڈیوٹی دیتی جتھے شیر بھی نہیں زندہ رہتا ہے، تیرا چاچا اتنے زندہ رہے. مطلب وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے؟ اور خود سے جو وہ کارنامے جو خود سے بتانے پڑے وہ کارنامے ہوتے ہیں. مجھے پہلے یہ تو بتائیں. تو ہمیں کارنامہ تو وہ ہے جگ بتائے، لوگ بتائے. ڈریم اور اچیومنٹ اور مشن کی تکمیل جب ہوتی ہے تو سر چڑھ کے خود بولتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو قبر سے نکل کے آ کے مجھے اور آپ کو بتانے نہیں پڑیں گے اپنے کارنامے. سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ گواہ ہے، لوگ گواہیاں دیں گے، معاشرہ گواہیاں دے گا. یہ جو ہے نا، یہ مسنگ ہے ہمارے نوجوانوں کا. اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، فوکس ہی نہیں ہے. وہ بس سائن تھیٹا بٹا کاس تھیٹا برابر ٹین تھیٹا اور کاس تھیٹا بٹا سائن تھیٹا برابر کاٹ تھیٹا اور سائن تھیٹا اسکوائر پلس کاس تھیٹا اسکوائر از اکول ٹو 1 اور اس طرح کی ٹائم ہے. مطلب کوئی اپلائیڈ میتھ بھی نہیں، میتھ بھی اپلائیڈ نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ ہے نا. کیا کرو گے جب ابھی اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab، یہ دنیا میں کہاں کام آتا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کیا مطلب کیا آؤٹ پٹ ہے؟ ایسی ایجوکیشن جس کے ساتھ ڈریم ہی نہیں ہے، کیا آؤٹ پٹ ہوگی اس کی؟ میں نے MBA کیا، آپ گریجویٹ آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں، آپ فار ایگزامپل آپ نے 2 MA کیے ہوئے. وٹ از آؤٹ پٹ؟ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ نکل کیا رہا ہے؟ جب آپ بچوں کو ڈریم بتا دیں گے، آپ ان کو کہیں گے پتر کو بڑا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کو ٹیگ لگاؤ ڈریم کا، تو وہ تو بغاوت کر دیں گے. وہ تو کہیں گے ہم نے نہیں یہ پڑھنا، ہمیں وہ پڑھاؤ، ہمیں وہ بتاؤ جو ان خوابوں کو پورا کرتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اصل میں ہمیں جو چیز مس کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر قابلیت کی کمی ہے یا ہمارے اندر سکلز کی کمی ہے یا ہمارے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے اندر مشن کی کمی ہے. ہماری کوئی گول ہی نہیں ہے. جتنے بچے یہ کالجز اور یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کے فارغ ہو رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 90% کے پاس کوئی گول نہیں، کوئی مشن نہیں، بس ڈگری لے لی. میں کیوں لے رہی ہے؟ لو ڈگریاں میں نے خود پڑھا ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پرپس بھی تو ہونا چاہیے، کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے. 23 سال اگر میں ایک ڈگری کو اکٹھا کرتے لگا رہا ہوں، وائی؟ کوسچن یہ کہ کیوں؟ اگر میں بیگم کے پیچھے پڑا ہوں، فٹافٹ کر، میرا ناشتہ لیٹ ہو گیا، میں دفتر سے لیٹ ہوں گا، باس جھٹکیاں دے گا، یہ سارا کچھ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں کر؟ اگر تو میری ویلیو صرف وہی 25,000 35,000 45,000 یہ مہینے کی، اور میں نے بیگم بھی ناراض کر لی، کیا میری کیا میری حیثیت؟ کیا میں کہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے، ہر شخص کی ایک قیمت ہے. وہ گھر سے نکلتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا رہتا ہے.
बेचता रहता है, बेचता रहता है, और शाम को जो हासिल होता है वो घर आके अपनी बीवी बच्चों को खिला रहा होता है। आप अपनी वैल्यू खुद लगाते हैं, आपकी जो भी हैसियत है वो आप खुद डिजाइन करते हैं। एक मजदूर को 1500 रुपये दिहाड़ी क्यों मिलती है? उसने अपनी वैल्यू 1500 रखी हुई है। आप जाओ सड़क पे किसी भी मजदूर से जाके पूछो कितने पैसे लोगे, वो कहेगा 1500, तो मैं उसे फिर 2500 क्यों दूं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप ये बच्चे जो इंटरव्यू देने जाते हैं फैक्ट्रियों में, आप इंटरव्यू लेने वाला जब पूछते हैं हाँ भाई कितनी तनख्वाह लोगे, वो बड़ी ऊंची छलांग मारेगा तो कहेगा मैं 70,000 लूंगा। अब जरा देखिए अल्लाह उसको 70 लाख क्यों दे? सोचिए ना। और वो अपनी तरफ से बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की सैलरी मांग रहा है, मैं 70,000 लूंगा, इस चक्कर में कि मैं 70 कहूंगा तो चलो 50 तो मिल ही जाएगी। ये माइंडसेट है। इस खोपड़ी को अल्लाह अमीर आदमी बना दे। क्यों बना दे भाई? फारग पड़ी हुई अल्लाह की नेमतें हैं, फारग पड़ी हुई है, अल्लाह बड़ो रुल रही है कहीं। एलिजिबिलिटी क्लेम करे ना पहले, और वो एलिजिबिलिटी क्लेम की जाती है, अल्लाह की कोई चाहत है, कोई मयार है, कोई पैमाना है। वो है ना, क्या वो आयत है, अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मैं सबको बेहिसाब रिज़्क़ दे रहा हूँ, नहीं, रिज़्क़ दे रहा हूँ सबको, लेकिन बेहिसाब सबको नहीं दे रहा, जिसे चाहता हूँ। इसका मतलब है चाहत का कोई क्राइटेरिया, कोई पैमाना है। चाहत के उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते जाओगे तो नवाज दिए जाओगे। वो क्या है, समझ रहे हो? उसको समझना है तो थोड़ा आपको अपने आप को समझना होगा। देखो बाहर बारिश हो रही है, लेकिन मेरे हाथ में जो बर्तन है ना, वो एक गिलास है मेरे हाथ में, तो बारिश में तो कसूर नहीं है, मेरे पास ही गिलास है, तो मेरे पास उतना ही पानी मिलेगा जितना बर्तन मेरे हाथ में। छोटा छोटा। तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरे पास वो जो एलिजिबिलिटी है ना, जो चाहत की, कि मैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ, मैं उस एलिजिबिलिटी पे पूरा नहीं उतर रहा, तो मुझे अपने बर्तन को, अपने ठूठे को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे 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 वो बर्तन बड़ा होता जाएगा, ज्यादा रिस्क उसमें समाता जाएगा, क्योंकि रिस्क, रहमतें, बरकतें हर वक्त नाज़िल हो रही है। हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमने खुद को बिल्ड करना है, तब जाके वो रहमतें, बरकतें हम समेट पाएंगे, वरना और समेट जाएंगे जिन्होंने उस क्राइटेरिया को अचीव किया, पहुंचे हुए थे। समझ रहे हैं? अल्लाह को कोई शौक है मुझे और आपको गरीब रखने का? वो मजा आ रहा है अल्लाह को ना उसमें? वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हमें तंग करके अल्लाह को क्या मजा आएगा? हमारी औकात क्या है? बट हमें गरीब फिर भी हम हैं। मेरा ख्याल है पंजाब और पठान और ये बलोची लोग, शायद सिंधी भी, हम मेहनती तरीन कौम है दुनिया के, मोस्ट हार्ड वर्किंग, और सबसे गरीब, सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे ज्यादा गरीब। ये क्या था? ये इसका मतलब है ये भी कोई पैमाना नहीं है कि मैं मेहनत करूं, 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 बड़े आदमी बन जाओ। ना भाई ना, ऐसे नहीं होता। अगर इस फार्मूले को मान लिया जाए तो रिक्शे वाला सियालकोट का सबसे अमीर आदमी होता, क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं कर रहा। एक बंदा जो ईंटें 5वीं मंजिल पे बेचारा उठा के पहुंचा रहा है, सारा दिन ये मजदूरी करता है, उसको तो फिर मेहनत के अगर क्राइटेरिया मान लिया जाए तो वो तो दुनिया के अमीर तरीन लोग हों जो ईंटें उठाते। तो चाहत का जो क्राइटेरिया है ना, उसे समझने की जरूरत है। इसमें हमें अपने माइंडसेट पर मेहनत करनी है, उसको बड़ा करना है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, जो भी आपका धंधा है, आपने कभी सोचा कि मैं 20 साल बाद कहाँ हूंगा? क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं सोचा कि आपके पास सोचने का वक्त ही नहीं है।
सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और काम, और फिर थोड़ा सा इंजॉयमेंट करनी है तो चलो कोई फिल्म देख ली, कोई मूवी देख ली, कोई गाना सुन लिया, आप तो इसमें फंसे हो। और फिर मैचेस और क्रिकेट और फुटबॉल और वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी और दिस एंड दैट और हॉकी, फिर इतना कुछ हो गया। आप सोच, इतनी डिस्टॉर्शन में आपको क्या पता कि मैं जो काम कर रहा हूँ इतना सोचने का टाइम ही नहीं है कि वो 20 साल बाद मुझे कहाँ पहुंचाएगा। तो वो टाइम निकालो ना। नबी सल्लम गारे हिरा में क्यों जाते थे, ये सोचो ना, कोई शौक तो नहीं था उनको। वो जो डिस्टॉर्शन और डिस्टर्बेंस है शहर की, उससे हट के जाना और सोचना मैं क्या हूं, मैं क्यों बनाया गया। ये जो कारवान जिंदगी मुसलसल रवां दवां है, ये क्यों है, मेरी पैदाइश का मकसद क्या है। और अगर कोई मकसद नहीं है तो एक गधे में और मुझ में क्या फर्क है, एक जानवर में और मुझ में क्या फर्क है। ये बातें आप कब सोचेंगे, जब आप अपने आप को तन्हाई में वक्त देंगे, जब आपके पास आपके लिए वक्त नहीं है। जब आप फारग होंगे तो आप क्या सोचेंगे, चलो यार सोशल मीडिया पे, इसका मतलब है आपके पास आपके लिए भी वक्त नहीं। आप अपने आप को तन्हा रहने ही नहीं देंगे तो ड्रीम कहाँ आएगा। इसलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि जब मैं ड्रीम पे बात करता हूँ तो हमारे सुनने वाली जो ऑडियंस है ना, उसके पेट में मरोड़ उठती है। ये कौन सी बातें हो रही, हमें बताएं दिहाड़ी लगनी है, कैसे लगनी है वो बताओ, समझ रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं हम आपको दिहाड़ी से निकाल रहे हैं, हम आपको दिहाड़ी वाली इनकम से सिस्टमेटिक इनकम की तरफ लेकर आ रहे हैं। खुशहाली डायरेक्ट इनकम से नहीं आती, खुशहाली सिस्टम की इनकम से आती है। ये हमें समझना पड़ेगा। डायरेक्ट तो हमारा बच्चा भागे सारा दिन सियालकोट में भागता रहे, जूते बेचता रहे, शर्टें बेचता रहे, चप्पल बेचता रहे, टोपियां बेचता रहे, कितनी बेच रहे, कितनी बेच रहे, समझ रहे। हम ये कह रहे हैं वो सिस्टम क्रिएट करो जो तुम टांग पे टांग रख के बैठे हुए और तुम्हारी लाखों शर्टें दुनिया में बिक रही हैं, वो निजाम बनाओ। हम उसके लिए जब वो निजाम बिल्ड होगा तो तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे, और वो ख्वाब पहले देखने पड़ेंगे क्योंकि उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए निजाम बनाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि ख्वाब देखो ये कैसा निजाम बिल्ड हुआ। क्या आप हेलो करते हैं, आप कहते हैं अम्मी जान रमजान मुबारक, तो कोई अमीर हो रहा है। आप कहते हैं ईद मुबारक बेटे, कोई अमीर हो रहा है। आपके एक एक घूंट पर कोई अमीर हो रहा है, समझ रहे। उन्होंने किस किस्म की मेहनत की है, ये सोचा है। सिर्फ मेहनत 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 नहीं सोची। जो सिर्फ मेहनत 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 सोचते हैं वो लेबर है, मजदूर है। चाहे आप उसको अकाउंट्स ऑफिसर कह लें, चाहे आप उसको फाइनेंस ऑफिसर कह लें, चाहे आप उसको जनरल मैनेजर कह लें, चाहे आप उसको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कह लें, नाम आप कोई भी दे लें, ही इज ए लेबर। क्योंकि लेबर से ऊपर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने डायरेक्ट इनकम पर खुद को लगाया हुआ है, मेहनत पर खुद को लगाया हुआ है। वो वक्त देता है, मेहनत करता है और पैसे कमाता है। ये जो वक्त देना और मेहनत करना और पैसे कमाना है, अगर वो वक्त ना दे सके, मेहनत ना कर सके, तो फिर इसका मतलब है पैसे नहीं आएंगे। ये है वो इनकम जो गुर्बत की इनकम है, कि जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको पैसे नहीं आएंगे। ये गुर्बत की इनकम है, गरीबाना इनकम है, समझ रहे। आपको वो इनकम प्लान करनी है कि आप टाइम दें या आप वक्त दें या आप मेहनत दें या ना दें, पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रहमान बिन औफ अरब के सबसे अमीर तरीन शहजादे थे, रज़ी अल्लाह तआला। इतनी दौलत के मैं कैलकुलेट कर रहा था और मैंने कुछ डाटा भी इंटरनेट से इकट्ठा किया उनकी दौलत के बारे में। मैं आपको ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ, पाकिस्तान में एक भी शख्स आज की तारीख में भी नहीं है जिसके पास इतनी दौलत हो जितनी उनके पास उस वक्त थी। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने डायरेक्ट मेहनत करके वो कमाई या एक निजाम बनाया? निजाम बनाया। उनके काफिले लंदन तक जाते थे, शाम और आगे यूरोप तक जाते थे। वो खुद लेकर जाते थे? नहीं, टीम बनी हुई थी।
ایک ٹیم بنی ہوئی تھی جس کا ایک پورا پیٹرن آف ورک تھا. کوئی سامان لا رہا ہے, کوئی سامان ڈھو رہا ہے, کوئی دوسری جگہ سے اکٹھا کر رہا ہے, کوئی اونٹوں پہ لاد رہا ہے, کوئی اونٹ اکٹھے کر رہا ہے, کوئی آگے. مطلب اس وقت کے جو کام کے تقاضے تھے, وہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ٹیم تھی وہ لیبر تھی, وہ لیبر ورک کر رہی تھی. ڈائریکٹ ایفرٹ پٹ کی اور ڈائریکٹ وقت لگایا, ڈائریکٹ محنت کی, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے اجرت لے لیتے تھے. لیکن نبی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اجرت ڈائریکٹ نہیں آتی تھی. وہ کام کرتے تھے, ان کے کام کرنے کی وجہ سے جو مال بنتا تھا اور ٹریول کرتا تھا, اور بیچنے والے وہاں کوئی اور ہے جو بیچ رہے ہیں, وہ علیحدہ ٹیم ہے, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے. یہ والی انکم جو صحابہ اکرام نے کمائی, ہمیں وہ کمانی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ عثمان غنی کے قافلے بھی جاتے تھے, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے قافلے بھی جاتے تھے شام اور یورپ کی طرف. یار آپ سوچیں ذرا, سارے کام وہ خود کر رہے ہوتے تھے. تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم خود کام کریں گے تبھی انکم آئے گی؟ ہمیں ایک موٹی بات سمجھنی ہے, کام کرنے سے جو انکم آتی ہے وہ غریبوں کی انکم ہے, اور کام کروانے سے جو انکم آتی ہے وہ امیروں کی انکم. یہ موٹی بات ہے. اب اس موٹی بات کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت تفصیل سے ہم بہت ساری باتیں, بہت ساری ڈسکشن کر سکتے ہیں. پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ کیسے وہ ڈیزائن کریں وہ چیزیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, راول پنڈی میں ایک بندہ ہے, اس کی ایک ریڑھی تھی جوس کی. آج اس کی ہزاروں ریڑیاں ہیں جوس کی. آپ کا کیا خیال ہے, وہ ہر ریڑھی پہ ڈیوٹی دیتا ہو؟ یہ وہ انکم ہے جو امیر بناتی ہے, کہ آپ کے کام کے ساتھ آپ کی انکم کی کوئی وابستگی نہ ہو, آپ کی ذات کے ساتھ آپ کے نظام کی وابستگی ہو. سمجھ رہے؟ وہ نظام کام کرے اور آپ کو انکم آ رہی ہے, وہ سسٹم آپریٹ کرے اور آپ کو انکم آ رہی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ ہے وہ کانسیپٹ جو خوابوں کو پورا کرتا ہے. آپ یار کتنی ٹوپیاں بیچ لیں گے دن میں؟ 16 گھنٹے ہیں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ. اگر آپ مشین کی طرح کام کریں تب بھی پھر بھی آپ کو کوئی 4-5 گھنٹے سونا ہی پڑے گا, ریسٹ کرنا ہی پڑے گا. 100 بیچ لیں گے, 200 بیچ لیں گے. لیکن اگر آپ نے 1,00,000 لوگوں کی ٹیم بنا دی ہے اور ہر کوئی بہت زیادہ نہیں, صرف 10-10 ٹوپیاں بھی بیچے, تو کتنی ٹوپیاں بک جائیں؟ 10 لاکھ. یہ سسٹمیٹک انکم جو ہے یہ اصل انکم ہے. یہ اصل اس انکم کی طرف جانا بہت ضروری ہے. اب جب آپ جانے لگتے ہیں تو بیڑیاں ہیں. کیوں بیڑیاں کیا ہیں؟ پیچھے سے ہماری فیملی, ہمارے دوست, ہمارے یار وہ کھینچتے ہیں پیچھے سے ٹانگیں, اور تو کدھر بھائی؟ کوئی کہے گا یہ فراڈ ہے, کوئی کہے گا یہ ایسے, کوئی کہے گا یہ ویسے. آپ کو چلنے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں رہتے ہی مزدوروں میں. ہمارے چاچے, تائے, مامے, پھپھو, پھپھیاں, خالہ معذرت کے ساتھ, they are all laborers. کوئی مشن تو ان کا تھا نہیں, تو پھر وہ مشن لیس آدمی کیا ہوتا ہے؟ مزدور ہی ہوتا ہے. تو جب ہم رہتے مزدوروں میں ہیں, ہماری بیوی, بچے, ماں باپ, بہن بھائی, چاچے, آگے پیچھے سب, ہماری لائف ہی مزدوروں میں گزر رہی ہے. اور آپ ایک دم سے خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک دم سے آپ کہیں کہ میں اب کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں, میں سسٹمیٹک انکم کی طرف جانا چاہتا ہوں, تو وہ سب سے پہلے تو آپ پر ہنسیں گے, سب سے پہلے تو آپ کا مذاق اڑائیں گے. ان کو لگے گا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, یا وہ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا, کون سے زمانے میں رہتا ہے, یہ خوابوں کی باتیں کرتا ہے, گھبرایا سا پھرتا ہے, خوابوں کی باتیں کرتا ہے. اس کا علاج کراؤ کہیں, یا کسی ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤ, سائیکو تو نہیں ہو گیا. یہ بات ہے, یہ مسئلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو آپٹیمسٹک رکھو, پر امید رکھو. یہ خوابوں کی دنیا ہے. خواب آپ کو منزل دکھاتے ہیں, آپ کو وہ مشن دیتے ہیں جو اس منزل تک لے کر جاتا ہے, وہ مقصد دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ وہ سجاؤ, وہ ڈیزائن کرو. جب وہ ڈیزائن کرو گے تو آپ کو یہ جو مزدوریاں یہ آپ کو بہت چھوٹی لگنی لگے گی. پھر آپ
ان میں آپ کا دل نہیں لگے گا, آپ کا جی نہیں لگے گا. جب آپ کا جی نہیں لگے گا تو سمجھ لو اب آپ کی گروتھ ممکن ہے, اب آپ کی گروتھ ممکن ہو گئی ہے, پروبیبلٹی, چانس پیدا ہو گیا. اگر آپ کا مزدوری میں دل لگتا ہے اور رچتا ہے, آپ چاہتے ہیں آپ دن سے صبح سے لے کے شام تک اینٹیں اٹھاتے رہیں اور آپ کا دل رچتا ہے اونٹی اٹھانے, تو آپ اٹھاتے رہیں گے. پھر آپ کچھ نیا اور کچھ مختلف کب کریں گے؟ جب آپ کا دل مطمئن نہ ہو. مطمئن نہ ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں نا, سر بھی کہتے ہیں اکثر کہ اگر آپ اپنے کام پر, جہاں آپ دکان کر رہے ہیں, آپ کہیں منشی ہیں اور آپ کے اندر ایک اضطراب ہے, آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, تو آپ خوش نصیب ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ ابھی آپ زندہ ہیں. بہت سارے لوگ ملتے ہیں نا, وہ پاجی پڑھا ہے, وہ پڑھا ہے جی, بندہ تے رجدا ہی نہیں, اور شکر اللہ دے جو بچے پڑھ دینے پہ جی الحمدللہ جی, ایویں بہت ہی بڑی بڑا نہیں کرنا چاہیے تھا, شکر اللہ الحمدللہ. کہ ملتے کہ نہیں ملتے؟ یہ الحمدللہ جو اونچی اونچی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ اپنی ناکامیاں چھپا رہے ہیں, رٹے ہوئے جملے بول رہے ہیں, رکے ہوئے لوگ. وہ کہتے ہیں رکا ہوا پانی اور ٹھہرا ہوا انسان دونوں گل سڑ جاتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی لائف میں رکنا نہیں ہے, آگے سے آگے, آگے سے آگے, اور آگے سے آگے, اور آگے سے آگے نکلتے چلے جاؤ. ایکسپلور کرو اپنے آپ کو. تمہارے اور میرے اندر وہ سارے خزانے ہیں, ساری کامیابیاں اندر ہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ اعتراض کیا نا فرشتوں نے کہ یہ جو آپ آدم بنا رہے ہیں نا, اے اللہ تعالیٰ یہ فساد پھیلائے گا جا کے, یہ گڑبڑ کرے گا جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے سکھا دیا آدم کو وہ نام, یعنی علوم و فنون ہم نے ڈال دیے اس کے اندر, ہم نے انجیکٹ کر دیے وہ سارے علوم و فنون اس کے اندر. تو وہ جو علوم و فنون ہے نا, وہ بیسیکلی ہمارا اصل ایسٹ ہے جو اللہ نے ڈال دیے ہوئے پہلے سے. اور پھر فرشتوں سے کہا بتاؤ اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا, اس کا نام کیا ہے. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا, یہ اللہ تعالیٰ آپ ہی جانتے, ہم نہیں جانتے. جب آدم سے کہا تم بتاؤ, تو آدم فر ان کا جو علم انسٹال تھا اس سے بتانا شروع ہو گیا. تو یہ جو علم انسٹالڈ ہے نا جو ہمارے اندر, اصل میں یہی ہمیں کامیاب بناتا ہے, یہی ہمیں بڑا آدمی بناتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اس لیے ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر جو پوٹینشلی کامیابی موجود ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے. سمجھ رہے؟ اس کو ہمیں ٹٹولنا ہے, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا کرنا ہے. تو سسٹر کو بھی بلا لیں. تو ہم جو ہے نا فون بند کر کے بیٹھے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ میری ایفرٹ پٹ کروا رہے ہیں تو فون ضرور بند ہونے چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ میرے بلا کے تو آپ خود فون پہ بزی ہیں. تو فون بند کر دیکھیں, میں اپنے فون کو فلائٹ موڈ پہ کر کے بیٹھا, ایسی کون سی مصروفیت ہے, یہ بند ہونا چاہیے, اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے آؤٹ پٹ کر سکیں. دیکھیں فلائٹ موڈ پہ ہے, آف بھی کیا جا سکتا ہے اس کو, تو اس کو بند کرنا چاہیے لازماً. کوآپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ آگے پھر نظام چلے گا. تو بہرحال سب سے پہلا کام کیا ہے, ہم ڈریم دیکھیں, ہم اپنے خواب دیکھیں, اور اپنے خوابوں کو دیکھنا شروع کرو اور اینالائز کرو کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا مجھے یہ کرنا چاہیے, اور وہ سچے ہونے چاہیے. وہ کوئی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ اور میں کوئی مطلب فینٹیسی قسم کے خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے. مثلا میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ رہا ہوں, یہ فضول بات ہے. کوئی آسمان پر ہی ستارے تمہارے لیے توڑ سکتا. تو وہ خواب جو فینٹیسی ہیں, جو ریئل نہیں ہے, وہ کوئی خواب نہیں. وہ کوئی خواب ہمیشہ ریئل ہوتا ہے, حقیقی ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جو انسان اچیو کر سکتا ہے, جو انسان کر سکتا ہے, وہ خواب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں اگر اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ چھوٹے خواب نہ دیکھیں, تو میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ آپ وہ خواب بھی نہ دیکھیں جو انسان کی حدودوں کی حدود سے باہر ہے, مبرہ ہے. تو اس لیے ہم سب کو اس قسم کا نظام بلڈ کرنا ہے کہ ہم خوابوں کو اہمیت دے سکیں, ویلیو دے سکیں.
اور ان کو ہم اینالائز بھی کر سکیں کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں. رائٹ, دیکھ لیں سسٹر کون ہے. تو دوسری چیز جو یہ ہے وہ ہے ہمیں ان خوابوں کو لے کر جب چلنا ہے تو ہمیں پھر اس کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے, وہ پلیٹ فارم جو ان خوابوں کو پورا کر سکے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا, اگر میرے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جو ان خوابوں کو پورا کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مایوس ہو جاؤں, میں ڈس اپوائنٹ ہو جاؤں. خواب میں نے دیکھ لیے, مجھے گاڑی چاہیے, یا چلو چھوٹے سے چھوٹا ہی دیکھتے ہیں, گاڑی ایک سب سے چھوٹا خواب ہے, اس سے نیچے جو ہے سوچ رہے ہیں نا وہ مزدورانہ مائنڈ سیٹ, سمجھ رہے. تو اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا ڈریم جو ہے وہ گاڑی ہے, تو پھر مجھے پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے میں اس ڈریم کو پورا کر سکوں, میں اس خواب کو پورا کر سکوں. یا میں سوچ رہا ہوں کہ میرا ایک فارم ہاؤس ہونا چاہیے, یا میرا گھر ہونا چاہیے ایک 10 کنال کا, 20 کنال کا, 5 کنال کا, 2 کنال کا, کہ جتنا بھی آپ نے سوچا ہو, تو پھر مجھے پلیٹ فارم چاہیے اس کی تکمیل کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے. یہ سارا یہ خواب کا حصہ ہے. یہ سارا آپ اور میں نے خواب کو کچھ اور بنا دیا ہوا ہے, اور ہم ہنستے ہیں خواب کے لفظ پہ, جبکہ وہ ہمارا ایسٹ ہے, وہ ہمارا اثاثہ ہے. وہ لطیفے تھے نا, وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ بچپن میں سے آتے تھے, شیخ چلی ہے کہ وہ اس نے انڈوں کی ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے میں اس میں مرغی رکھوں گا, وہ 21 دن میں بچے نکلیں گے, پھر میں ان چوزوں کو پالوں گا, وہ مرغیاں بنیں گی, پھر ان سے بچے نکلیں گے. اور ہم یہ سنا کے ہنستے ہوتے تھے, ہاں دیکھو پاگل, مجنون دیوانے, بیوقوف ہیں. وہی اصل کامیابی کا راستہ ہی وہ ہے, باہر نہیں جاتے, وہ بالکل ایسی تھی. اصل کامیابی کا راستہ ہی وہ ہے جس پر ہم ہنستے تھے اور مسکراتے تھے, اور ہم مذاق اڑاتے تھے, اور ہم لطیفے بنائے ہوئے تھے ہم نے اس کے. شیخ چلی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ٹھمکانا ہے. ایسے ہی کامیابی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, if you can't start from zero, you can't be successful in your life. اگر آپ زیرو سے شروع کرنا نہیں جانتے, آپ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتے. آپ جو بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے, سٹارٹ لینا پڑتا ہے. یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں سے آپ ایک اچھا یونیورسل قسم کا سٹارٹ لے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ لاکھوں کروڑوں مرغیوں کے لیے وہ 21 انڈے چاہیے, ایک مرغی چاہیے, تو آپ اس تک پہنچیں گے, تو آپ اس ایکسپیرینس اور اس ویلیڈیٹی کو, اس چاہت کے معیار تک پہنچیں گے کہ اللہ آپ کو نواز دے. سمجھ رہے میری بات؟ Yes. تو اس کرائیٹیریا کو ہٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں زیرو سے شروع کرو, اسٹارٹ فرام زیرو. کوئی بھی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں, زیرو سے شروع کرو, درمیان سے شروع نہ کرو. بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں میرے پاس کروڑوں روپیہ ہوگا تو ہی میں کوئی بزنس شروع کروں گا. غلط ہے, غلط ہے. بیسک سے شروع کرو, بنیاد سے شروع کرو, پہلے اسے سیکھو. یہ ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں, بنیاد سے شروع کریں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کی راہ میں جو رکاوٹ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو خوابوں کو پورا کرنے میں ہے, وہ آپ ہی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ. آپ خود اپنا انالیسس کرنے میں ناکام ہو جائیں گے اگر آپ ہوئے تو. یہ جو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں گھر سے بڑا ماڑا ہوں, میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, میرے خامد کے, میری بیوی کے حالات ٹھیک نہیں ہے, میرے ماں باپ کے حالات ٹھیک نہیں ہے, ہمارے گھر میں غربت ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ تو کامیاب ہونے کی راہ میں یہ تو ریکوائرمنٹ ہے میری نظر میں. یہ تو وہ ماحول ہے جہاں پر آپ نے کندن بننا, اور آپ اسے اپنی کمزوری سمجھ رہے ہیں. جسے آپ اپنی کمزوری سمجھ رہے ہیں وہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے, سب سے بڑی موٹیویشنل. وہ جو چنگاری اٹھتی ہے وہ تو گھر سے اٹھتی ہے. گھر کے حالات موٹیویٹ کرتے ہیں کسی بھی انسان کو کہ نکلو یار, کچھ کر کے دکھاؤ. وہ اکثر میں کہتا ہوں نا کہ اگر تمہیں تمہارے گھر میں موجود جو غربت ہے, جو بھوک ہے, جو افلاس ہے اور جو بیماری ہے, اگر وہ حالات دیکھ کر تم موٹیویٹ نہیں ہو رہے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت موٹیویٹ نہیں کر سکتی. تمہاری کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا اگر تم اپنے حالات سے پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے ہمارے پاس تو وہ سارے ایسٹ پورے ہیں, سارے اثاثے پورے ہیں.
جو کامیاب ہونے کے لیے چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر میں پہلے ہی آسائشوں میں ہوں, میرے پاس 20 گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, بینک بیلنسز ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنی قربانیاں دینے کی؟ بڑھنا کی میں مجھے کیا ضرورت ہے کچھ بننے کی؟ میں تو آسائشوں میں ہوں, سمجھ رہے ہیں. اور میں تو پورے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آئی لینڈ خرید لیتے ہیں اپنے انجوائمنٹ کے لیے, تو ٹھیک ہے میں تو وہاں انجوائے کر رہا ہوں جا کے. تو مشن, جو مشنری قسم کے لوگ ہیں وہ تو انہی حالاتوں سے نکلتے ہیں جو ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں. کتنے لکی ہیں ہم, کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے گھر کے حالات عین وہ ہیں جو مشن والے آدمی کو کھڑا کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. سو لکی. اس حالت کو اگر ہم نے اس کا انالیسس, صرف اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے, اور انالیسس پوری دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے. ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک نسل تو ذمہ دار نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو پھر ہمارے پیچھے اگر ماں باپ کی زندگی گزر گئی 50 60 70 سال, پھر ان کے ماں باپ کی, پھر ان کے ماں باپ کی, پھر ان کے ماں باپ کی, کیا وہ نالائق لوگ تھے؟ نہیں, وہ نالائق لوگ نہیں تھے. کیا ذہانت میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. کیا وہ محنتی نہیں تھے؟ ایسا بھی نہیں, ایسا بھی نہیں. ہاں اگر میں یہ کوشچن کروں ان کے ڈریم نہیں تھے, ہاں آپ کہیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خواب ہی نہ ہو سکتا ہے انہیں کوئی پلیٹ فارم ہی نہ ملا. یہ میں آپ کو بتاؤں پلیٹ فارم بہت اہم ہوتا ہے, بہت اہم ہوتا ہے. آپ کس ڈائریکشن میں محنت کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ. دیکھو نا وہ سنگ مرمر کا پتھر ہے نا, بڑا خوبصورت, بڑا دلکش, بڑا جاذب نظر, آنکھوں کو خیرہ کرتا ہوا, آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہوا, اتنا پیارا, اتنا دلکش, لیکن باتھ روم میں لگا ہوا, تو آپ کیا کریں گے؟ چومیں گے, چاٹیں گے اسے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی. لیکن اگر وہی پتھر, وہی اس کی رعنائیاں اور خوبصورتیاں مسجد میں لگیں گی تو پھر چومیں گے. تو کیا چیز بدل گئی؟ وہ پتھر تو وہی ہے, کیا چیز ہے جو اس کی اوقات بدل رہی ہے؟ جگہ. اس کا پلیٹ فارم. اور اگر وہی سنگ مرمر کا پتھر مسجد نبوی میں لگ جائے تو, اور اگر وہی سنگ مرمر کا پتھر بیت اللہ میں لگ جائے تو, یہ ہے پلیٹ فارم کی پاور, دا پاور آف پلیٹ فارم. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب نظر دوڑائیں گے نا کہ کہاں گڑبڑ ہوئی, جو ہمارے یہ گھریلو حالات ہیں, یہ جو غربت ہے, یہ جو ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی کے لالے بڑے ہوئے ہیں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو موسٹلی آپ کے ذہن میں خیال آئے گا میری نالائکی ہے, میں کچھ کر نہیں پا رہا. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اصل میں وہ قابلیتیں نکھر کر باہر آ جائیں گی جب آپ کو کوئی پلیٹ فارم مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ خالد بن ولید سیف اللہ کب بنے؟ جب انہیں اسلام کا پلیٹ فارم مل گیا جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اس پلیٹ فارم کی بدولت ایسا ہوا کہ عمر بن العاص, خالد بن ولید اور ابو عبیدہ جیسے سپہ سالار پیدا ہوئے جنہوں نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے چیتھرے اڑا دیے. یہ پلیٹ فارم کی وجہ سے, ورنہ اس سے پہلے کیا وہ نالائق لوگ تھے؟ نعوذ باللہ. آپ ذرا سوچیں, انہی لوگوں نے جنہیں مکے کے بدو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں جہالت میں ڈوبے اور پتہ نہیں کیا کیا نبی وسلم کی پیدائش سے پہلے یہی کہہ کے پکار رہے تھے, کتابوں میں بھی یہی آیا نا. پھر انہوں نے 2 سپر پاورز کو ہلا کے رکھ دیا. بدل کیا گیا؟ پلیٹ فارم بدلا تو مائنڈ سیٹ بدل گیا, مائنڈ سیٹ بدلا تو پلیٹ فارم بدل گیا. یہی سفیان, یہی شمس, یہی فتح, یہی لبنہ, یہی سسٹر بشرا, یہی صلاحیتیں کام کرتی ہوتی ہیں. کوئی فرشتے نہیں ہوتے, یہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں, کچھ بنتے ہیں. یہ کبھی بھی مت سوچنا کہ تمہارے اندر کوئی نالائکی ہے یا قابلیت نہیں ہے. ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں خود کو مت کوسو, اس سے مایوس ہو جاؤ.
کہ ساری کی ساری نالائکی میری ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ تم کوئی پلیٹ فارم نہیں ڈھونڈ پائے، اتنا ضرور ہے، ورنہ ٹیلنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جتنی محنت ہماری ہاؤس وائف کرتی ہے گھر میں، اتنی محنت کوئی بھی ارب پتی کھرب پتی عورت نہیں کرتی اپنی اس کمپنی کو چلانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف فرق کیا ہے؟ پلیٹ فارم. وہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر محنت کر رہی ہے ہاؤس وائف جہاں کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، اور وہ ایسے پلیٹ فارم پر محنت کر رہی ہے جہاں پر کروڑوں کی انکم. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ہاؤس وائف کو ایزی نہ لیا کریں جو گھر میں عورتیں کام کریں. کام وہ اتنا ہی کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو نکل اس میں سے برآمد کچھ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ لیبر ورک کرنے والا فیکٹری کے مالک سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس لیے ہمیں پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، اور جو تھوڑی بہتی ہیں ان کو ہم نکھار لیں گے انشاءاللہ، ان کو ہم پالش کر لیں گے، ان سے ہم نکل کے باہر نکل آئیں گے. ہمیں پلیٹ فارم چاہیے. اس پلیٹ فارم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو رابرٹ کی وہ جو تھیوری ہے کیش فلو، وہ بتائی جاتی ہے او پی پی کے اندر. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کو ہم یہاں پر بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہمیں سمجھ آ جائے. وہ ڈسٹر کدھر ہے؟ اب آ جائے گی پلیٹ فارم کی طرف. ٹھیک ہے جی، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے. چلو جو سب سے کم بڑا ہے جی، نہیں ادھر بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے کیش فلو میں اس نے یہ بیان کیا کہ یہ اگر دنیا ہے انڈے کی طرح کی بیزوی، تو اس نے اس کے 4 حصے کر دیے، اور اس نے کہا اس دنیا میں رہنے والے لوگ 4 خانوں میں زندگی گزار رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اگر ہم اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو 100 لوگ کہتے ہیں، 100 لوگ رہ رہے ہیں اس دنیا میں، تو اس میں سے وہ کہتا ہے 90 لوگ اس خانے میں، صرف اس خانے 90%. اور یہ خانہ ای کا خانہ، اتنا رش پڑا ہوا ادھر. سمجھ رہے ہیں؟ ای مینس امپلائی مائنڈ سیٹ، ملازمت والا، نوکری والے لوگ، جاب والے لوگ. اور یہ ہے سیلف امپلائی، وہ کہتے ہیں یہ صرف 4% لوگ، یا بڑے بھی ہوں گے تو 5%، بس اتنے ہی. اور یہ جو بی والا خانہ ہے یہ بزنس اونرز کا خانہ ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ 4% سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ آئی کا خانہ ہے، یہ انویسٹرز کا ہے، اور یہ صرف اور صرف 1%. 100 پورا ہو گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہے ہمارے لوگوں کے پلیٹ فارمز، یہاں پر محنت ہو رہی ہے. اب سنگ مرمر کا پتھر تو دلکش ہے، خوبصورت ہے، قابلیت تو سب میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اگر آپ اس خانے میں ہیں تو آپ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ بچے پال لیں گے یا کچھ روزی روٹی کمیٹیاں ڈال کے آپ ایک پلاٹ لے لیں گے، بس کس قسم کی لائف ہے یہ؟ کس قسم کی لائف ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ یہیں پہ آنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی کامیابی بھی نہیں ہے، لیکن سارے بھاگ کر یہیں پہ آتے ہیں اور نوکری ہی کرنا چاہتے ہیں. اور کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سوچا کہ یار یہاں جب کامیابی نہیں ہے تو لوگ کیوں آنا پسند کرتے ہیں یہاں پر، تو مجھے جو چیز ملی کہ جس وجہ سے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ہے تحفظ. لوگ یہاں محفوظ فیل کرتے ہیں، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میری پکی تنخواہ ہے، پکی نوکری ہے، پکے پیسے، لہذا ان کا خوف ان کو یہاں لے آتا ہے. وہ رسک نہیں لینا چاہتے، وہ ڈرتے ہیں. تو ان کا ڈر لوگوں کے ہجوم کو ہانکتا ہوا اس خانے میں لے آتا. سمجھے؟ جیسے وہ بہو سے ڈرے تھے نا بچپن میں، بہو آ جائے گا، دودھ پی لو ورنہ بہو آ جائے گا.
آج تک نہیں وہ بہو نظر آیا کسی کو، بوڑھے ہو گئے، مرنے والے ہو گئے، بہو نہیں ملا، لیکن ہمیں بہرحال ڈرایا گیا. تو وہ جو بہو ہے نا وہ سب کو کھینچ کے اس خانے میں لا رہا ہے، اور اس خانے میں جو بھی موجود ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سنگ مرمر کا خوبصورت پتھر تو ضرور ہے لیکن وہ لگا غلط جگہ پہ ہوا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ وجہ ہے جو ہمارے گھر کی غربت جو ہمیں نظر آتی ہے اور دکھائی دیتی ہے اور برے حالات دکھائی دیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر پائے، ہماری گروتھ رکی ہوئی ہے کہ ہم اس خانے میں رہنا پسند کرتے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ پکی تنخواہ ملے، پکی پینشن، پکی گریجوٹی، پکی سیلری، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی پکا پکا کچھ بھی نہیں. یہ بھی ایک ڈسیپشن ٹائپ چیز ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں میری تنخواہ پکی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو کسی بھی وقت کک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے. اور ہمارے سیالکوٹ میں تو ماشاءاللہ یہ کلچر ہے، مطلب 15 سال پرانے ملازمین کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ فارغ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں بھائی نوکری ڈھونڈنے والوں کی. وہ کہتے ہیں لوگ لائن میں لگ کے یہاں آتے ہیں، لائن میں لگ کے، اور یہاں پر ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں. آپ نے اور میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا، کبھی کوئی دیکھا نوکری کرنے والا ارب پتی بن گیا ہو، کروڑ پتی ہو گیا؟ ایسا نہیں. لیکن زندگیاں غرق ہو رہی ہیں یہاں پر. وہ کہتا ہے یہاں پر ایک باس نامی مخلوق بھی ہے، اس باس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں باس از آلویز رائٹ، باس ہمیشہ ٹھیک ہے. تو اس کو یس سر کہنا پڑتا ہے، حاضر جناب یہ کہنا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو خدا نما چیز ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ وہ کریں جو وہ اس نے کہا ہے، لہٰذا آپ کی تخلیقی صلاحیتیں رک جاتی ہیں. آپ اس کو جا کے بتائیں گے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کریٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا چپ کر کے بیٹھو، تمہیں جو کام دیا گیا وہ کرو. لہٰذا آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کی صلاحیتیں ساکت ہو جاتی ہیں، جمود کا شکار ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں. سمجھ رہے؟ اور پھر یہ ایک ایسی سائیکولوجیکل شاکس دیتا ہے آپ کو، جھٹکے دیتا ہے آپ کو. اور میں نے سنا کہ یہاں پر ہمارے اس ریجن میں تو بدتمیزی کرنا اپنی ملازمین کے ساتھ یہ کوئی معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے. ہاں جی بالکل عام ہے. ایسا ہی ہے نا. تو وہ جو ہتک ہو رہی ہوتی ہے، انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ عجیب و غریب قسم کا انسان بنا دیتی ہے یہاں رہنے والے لوگوں کو. ایسا ہی ہے. سمجھ رہے؟ تو پھر انسلٹ کروا کے ظاہر ہے پھر یہ گھر جا کے انسلٹ کرتے ہوں گے بچوں کی، بیوی کی، اور وہ سارا ماحول جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. اس وجہ سے پھر ہم سب یہاں پر، اور پھر کہتا ہے کہ یہ جن راہوں کا یہ مسافر رہا ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کو بھی انہی راہوں پہ چڑھا دیتا ہے. تو یہ نسل در نسل ہو رہا ہے. اس وجہ سے اب یہ میں رابرٹ کے ساتھ اس کی جب تھیوری کو اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن بھی ایک خیال بہرحال ضرور آ رہا تھا کہ ایکسپیرینس گین کرنے کی حد تک اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، نور اللہ نور ہے. فار ایگزامپل میں جوتوں کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں تو میں کسی جوتوں کی فیکٹری میں جاب کر رہا ہوں اس نظر سے کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن قبر تک نوکری کرنا، یہ یہاں پر آ کے پھر بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے اور بہت ساری چیزیں جو ہے پھر انڈر ڈسکشن رہیں گی کہ کیوں قبر تک نوکری کیوں. سمجھ رہے؟ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں سے پھر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ کتنے، صرف 5%، وہ تنگ آ کے یہاں آ جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ وہ تنگ کیوں آتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آگے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہماری زندگی میں 3 چیزیں آئیں. کمپیوٹر سائنسز آئی جب تو بہت سارے منشیوں کی نوکریاں ختم ہو گئی. ایک ہی کمپیوٹر آپریٹر 10 منشیوں جتنا کام کر لیتا تھا. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی، آئی ٹی، یاد ہے آپ کو؟ جب آئی ٹی آئی تو بہت سارے کمپیوٹر آپریٹرز کی بھی ضرورت نہ رہی. وہ سارا ڈیٹا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت کمپوز ہوا اور ایک کلک پر اویلیبل ہو گیا.
سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ لہٰذا وہ جابس بھی ختم ہو گئی. اب اے آئی آ گئی ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ساری نوکریوں کو کھا جائے گی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خطرے میں ہے, قحط کا شکار ہو جائیں گے اگر انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل نہ کیا تو. یہ اپنے بچوں کو بھی غلط راستے پر چلا رہے ہیں اور اس غلط راستے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے, لیکن ہم کر نہیں پا رہے. اگر ہم یہ نہیں فورسی کر پا رہے کہ کون کون سی نوکری ختم ہو جائے گی اور کون کون سی ہو چکی ہے, وہ تو آپ کے سامنے کتنی جابس ختم ہو گئی, لیکن کون کون سی مزید ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, یہ لڑکے آتے ہیں نا ڈیلیوری بوائز, یہ ختم ہو جائے گی. روبوٹس آ جائیں گے سیدھا. ڈرون آئے گا سر, ڈرون آئے گا آپ کے گھر میں پیزا ڈراپ کر جائے گا. واو. سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی ڈیلیوری بوائے نہیں رہے گا. یہ ڈاک کا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بھی ڈرون کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. نو ڈیلیوری, نو بائک, نو موٹر سائیکل, کچھ بھی نہیں. یہ جو جتنے بھی پک اینڈ ڈراپ والے بوائز ہیں یہ ختم ہو گئے, یہ جابس ختم ہو رہے ان قریب. اور یہ آپ کی زندگی میں ہی ہو جائے گا. یہ کوئی بہت, جب سے اے آئی آئی ہے نا اور 5G آ رہا ہے پاکستان میں, 5G کے آتے ہی یہ ڈیلیوری بوائے سب ختم ہو جائے. آپ کی آن لائن آرڈرنگ ہوگی اور ڈرون آئے گا اور آپ کے گھر میں ڈراپ کر دے گا. ختم. منہ پہ کھڑی ہے یہ چیز اور کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. جتنے ڈیلیوری بوائز ہیں مجھے بتائیں, کیا ان کو یہ بات پتہ ہے؟ نہیں پتہ, اور وہ لگے ہوئے اس کام. میں آپ کو بتاؤں, ٹیچنگ کی جاب ختم ہو رہی ہے. جب سے ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ آ رہا ہے, سکول ہی ختم ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے ہوم سکولنگ دنیا میں بچے گھر میں رہ کر گھر میں ایک کمرے کو سکول کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور اس کمرے کے اندر سکول کا ماحول بنا دیا جاتا ہے اور وہ وہیں پہ پڑھتا ہے. سامنے LCD لگی ہوئی ہے, اس پر اس کا ٹیچر آتا ہے اور وہ ٹیچر بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں, کوئی گورا, امریکہ میں کوئی, دبئی میں, کوئی سعودیہ میں, کوئی کہیں, کوئی ڈنمارک میں, کوئی فن لینڈ میں بیٹھا ہو, اور وہ وہاں بیٹھ کے ایک ہی وقت میں لاکھوں انسانوں کو پڑھا رہا ہے, لاکھوں بچوں کو پڑھا رہا ہے. اور اس نے PhD کی ہوئی ہے, اور وہ PhD کیا ہوا ٹیچر مجھے 1000 روپے میں اویلیبل ہے. تو میں ان سکولوں میں اپنے بچے کو کیوں پڑھاؤں گا 10,000 روپیہ فیس دے کے, جبکہ ٹیچر نے BA بھی نہیں کیا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر میں رکشہ کرواؤں, پک اینڈ ڈراپ لگاؤں, وہ بھی اخراجات. بچہ میرا خطرے میں, کہیں رکشے سے گر نہ جائے. لوگوں میں انفارمیشن کی کمی ہے, لوگ پیسہ دے رہے ہیں آپ اسکول, یس, انفارمیشن نہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. ہائی جینٹری جو پاکستان کی ہے وہ ہوم سکولنگ کی طرف جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہوم سکولنگ کی ویب سائٹ بن گئی ہے, east.education پہ آپ جائیں, east.education کے اوپر آپ کو بچہ گھر میں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کرے گا جو آپ کے ایلیٹ سکول, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو نام آتے ہیں, جو پاکستان کے جو ایلیٹ سکول ہیں وہ والی ایجوکیشن گھر میں بیٹھ کے. ٹیچرز آ رہے ہیں فری میں, وہ تو فیس بھی نہیں لیتے, فری میں. ہاں, کتابیں صرف گھر میں جو آپ کے آئیں گی ان کی صرف وہ چارجز لیتے ہیں. سوچیے ذرا, فری میں. اور آپ ٹیچروں کا ریکارڈ دیکھیں, کسی نے 2 MA, کسی نے 3 MA, کسی نے PhD, کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کیمسٹری میں, کسی نے باٹنی میں, کسی نے کچھ. انتہائی پڑھی لکھی کمیونٹی ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ آپ کا ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لیکچرز لے رہے ہیں. ہاں, جو پیڈ لیکچرز ہیں وہ ان کے پیڈ ہیں, لیکن آپ فری میں اتنا کچھ بچوں کو سکھا سکتے ہیں ان سائٹس پہ جا کے. ریکارڈیڈ لیکچرز بھی پڑے ہوئے ہیں اور لائیو لیکچرز بھی ہیں ان کے. تو دنیا بدل رہی ہے بھائی. یہ اسکول, یہ کالجز, یہ یونیورسٹیاں, یہ ٹیچرز, یہ جاب سب ختم ہو رہی. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی سرکار کو پتہ نہیں ہے کیوں اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے؟ کیوں اسکولوں سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ ختم ہونے والا ہے, یہ سارا نظام ہی. یہ نظام اپنے آپ کو خود کھا جائے گا اور لوٹ کے اسی طرف آئے گا کہ ایک ٹیچر گھر میں, باپ ہی ٹیچر ہوتا تھا, ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوتے تھے, یعنی 1 man 1 student. آن لائن آ گیا نا, 1 man 1 student. چاہے وہ ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن آپ کے بچے کے لیے تو وہ ایک ہی ہے. سمجھ رہے؟ تو ہم اسی نظام کی طرف واپس جا رہے ہیں جو نبی اور رسولوں کا نظام تھا. سمجھ رہے؟ اس لیے آپ بہت ساری جابس ختم ہو. آپ کو پتہ ہے ایسے ماسک آ رہے ہیں, آپ کو کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ ماسک لگائیں گے, آپ کا پورا چہرہ میک اپ ہو جائے گا.
سمجھ رہے ہیں؟ تو بیوٹیشنز بھی انا للہ ہو جائیں گی بہت جلد، یہ سب ختم ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ایسی ایسی مشینری بنا لی گئی ہے کہ کسی کسان کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی جی یہ اب آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. درزیوں کی یہ جو آپ کپڑے لیتے ہیں نا، لے کے سلا لیتے ہیں، یہ نہیں ملا کریں گے آپ کو، یہ وقت بہت قریب ہے. درزیوں کی جاب ختم ہو گئی، سلے سلائی ملا کریں گے اور آپ جا کے خرید لیا کریں گے. یہ اتنا کنٹرول ہو جائے گا یہ انوائرمنٹ. کتنی جابس میں آپ کو بتاؤں جو ختم ہو رہی. وہ اپنی کتاب میں بڑی ڈیٹیل سے لکھتا ہے کہ یہ ہمارا نوجوان نہیں سوچ رہا کہ آج سے کتنی جابس پہلے ختم ہو گئی اور کتنی ہو جانی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یہ آپ کی ٹرین بھی ختم ہو جائے گی. ڈرائیور کی جاب ختم ہو رہی ہے، یہ تقریباً 10 سالوں میں ختم ہو جائے گی، شاید 10 نہیں تو 15 سالوں میں ختم ہو جائے گی ڈرائیور کی جاب. دبئی میں تو ایسی ٹیکسیاں چل رہی ہیں جن میں ڈرائیور نہیں ہوتا. آپ کے ادھر بھی آ جائیں گے، وہ کوئی بہت مہنگا کام نہیں ہے، کوئی ناممکن کام نہیں ہے، یہاں بھی آ جائیں گے. اور وہ بھی ختم ہو جائیں گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو ڈرائیور لیس گاڑی ہیں نا، ٹیکسی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی کیونکہ اڑنے والی بھی آ رہی ہیں اس کے پیچھے پیچھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو اور مجھے یہ تھوڑا سا نا اینالائز کرنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے پائیں گے، اور ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا. ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا. یار ٹکٹیں لگتی تھی، ڈاک ہوتی تھی، نظام تھا کہ ٹکٹوں کا 10 روپے کی 20 روپے کی، ہماری زندگی میں ختم نہیں ہو گئے؟ ختم ہو گئے. کوریئر آیا اور کھا گیا ڈاک کے نظام. ڈاک کا نظام تو سرکار نہ ہو، سرکاری ڈاک چلتی ہے تو وہ چل رہا ہے، ورنہ وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. سرکاری مشینری جو ہے وہ رجسٹریاں اور وہ ڈاک کا نظام کو استعمال کرتی ہے، اس لیے وہ ہے ابھی، ادروائز وہ ختم ہو جاتا. تو اس لیے ہمیں تھوڑا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جن کو پھر پتہ لگ جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دفاع کرو، ہم نے نہیں اتنے رسک لینے، یہ تو بہت خطرناک خانہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے یار اپنی جان بچاؤ، اپنا کام کرو، اپنی دکان ڈالیں گے، جب دل کرے گا. یعنی اس کی غلامیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ جو باس بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکان آزادی سے کھولیں گے، آزادی سے بند کریں گے. اپنی ریڑھی، اپنی ٹیوشن سینٹر، وہ کہتے ہیں یہ اپنا کام کھول لیتے ہیں، سیلف امپلائی. اب یہ جو سیلف امپلائی ہے نا، یہ بن جاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کبھی بھی خوشحال نہیں ہوں گے اس کی طرح. آسمان سے گرے کھجور میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں آتے ہیں یہاں سے تانگ ہو کے، لیکن یہاں اور پھنس جاتے ہیں. اور وہ یہ یہاں آتے کس لیے ہیں؟ یہاں یہ آزادی کے لیے آتے ہیں. اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنی دکان، جدوں دل کرے گا کھولیں گے، جدوں دل کرے گا بند کریں. وہ کہتے ہیں اس کو کبھی بھی آزادی نہیں ملے گی. وہ کہتا ہے یہ تو اس کو تو عید پہ چھٹی مل جائے گی، اس کو عید پہ بھی نہیں ملے گی. آپ نے کبھی کوئی دکاندار آزاد دیکھا؟ کبھی کوئی بیوٹیشین آزاد دیکھی؟ کبھی کوئی کلینک والا ڈاکٹر آزاد دیکھا؟ وہ کہتا ہے یہ کبھی بھی آزاد نہیں، یہ اور پھنس جائے. چھٹی کے دن زیادہ کام ہوتا ہے. ہاں، یہ تو فوتگی پہ بھی اپنے بچے کو بھیجے گا تو میرے کو ٹائم نہیں ہے گا جا کے جنازہ پانے کا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں لوگ قسم پرسی میں جی رہے ہیں. یہ دنیا کا 95% لوگ ہیں اور ان کے پاس دنیا کی صرف 5% دولت ہے. ہم کہہ سکتے ہیں چنگے پہ زندہ ہے نا. ہاں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس طرف کیوں نہیں نوجوان سوچتا؟ اس طرف آئیں. بی کا خانہ، یہاں 4% لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بدلتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے لیے کام کرتے ہیں. آزادی، سوری. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نظام بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو سکھانا بڑا پسند ہے. دوسروں کو سکھاتے ہیں. یس.
کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے 8-10 لوگوں کو یہ ٹوپیاں بیچنی سکھا دی تو پھر میری ٹوپیاں میں بیچوں نہ بیچوں خود بخود بکیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سسٹم بنانے والے، یہ نظام بنانے والے. دنیا میں جن لوگوں نے بھی نظام بنایا وہ دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے. لائک ایمیزون ہے، علی بابا ہے، علی ایکسپریس ہے، ای بے ہے، دراز ہے. یہ خود تو کچھ بھی نہیں بناتے، خود تو یہ ایک مارکیٹ بھی نہیں بناتے، لیکن انہوں نے ایک نیٹ ورک بنا دیا پوری دنیا میں مال کو پہنچانے کا. سمجھ آ رہی میری بات؟ بائی دا ہیلپ آف کوریئر اور ادر سروسز. کریم تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نظام بنا اور اس نظام سے پیسہ کمایا. کریم والے کو جو مالک ہے اسے ہو سکتا ہے گاڑی خود چلانی بھی نہ آتی ہے، لیکن اس نے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں ڈرائیوروں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. یہ نظام سے ہوتا ہے، یہ سسٹم سے ہوتا ہے. آپ اس چیز کا بھی نظام بنا سکتے ہیں جو آپ کو خود کرنی نہیں آتی. فار ایگزامپل ایک پلازا کا مالک ہے، وہ پلازا بنا رہا بہت بڑا اور اس کو 5 سال لگ گئے پلازا بناتے بناتے. تو کچھ آ رہا ہے 5 سالوں میں؟ کچھ بھی نہیں آ رہا. جا رہا ہے، وقت بھی جا رہا ہے اور پیسے بھی جا رہے ہیں، کچھ آ نہیں رہا. لیکن جب وہ بن گیا، 1000 دکانیں اب بن چکی ہیں، تو کیا اب وہ کرائے پہ چڑھ جائیں تو اس کو ایک ایک دکان پہ ڈیوٹی کرنی پڑے گی؟ اس کو کپڑا بیچنا آتا ہے یا نہیں آتا، اسے جوتے بیچنے آتے ہیں یا نہیں آتے، کام آنا ضروری نہیں ہے. اس کو اب اس نے جو سسٹم بنا دیا اس کو دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے. اصل چیز، اصل انکم میں، اسی لیے میں نے خوابوں کے ٹاپک میں بھی یہ بات بیان کی کہ اصل انکم پیسو انکم ہے، جو انڈائریکٹ انکم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح لفظ ہے پیسو انکم. دیکھیں میں سگریٹ پی رہا ہوں تو میں ڈائریکٹ سگریٹ اندر لے کے جا رہا ہوں، تو میں کون ہوں؟ ڈائریکٹ اسموکر. لیکن میرے سگریٹ پینے کی وجہ سے اگر آپ کو بھی دھواں مل رہا ہے تو آپ ڈائریکٹ اسموکر نہیں ہیں. آپ سگریٹ پئیں یا نہ پئیں آپ کو دھواں آئے گا ہی آئے گا. آپ کون ہے؟ پیسو اسموکر ہے. سمجھ رہے؟ اسی طرح یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ کام کریں یا نہ کریں ان کو انکم آتی رہتی ہے، یہ پیسو انکم. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، ان ہستیوں کی طرح یہ کام کریں یا نہ کریں ان کے قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ہے اصل میں جو ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے، اصل میں وہ یہ ہے، وہ اصل میں وہ یہ اصل کاروباری طبقہ نہیں ہے. سمجھتا یہ ہے اپنے آپ کو کاروباری طبقہ، لیکن یہ سیلف امپلائی ہے. اصل کاروباری طبقہ وہ ہے جو دکان پہ ہو یا نہ ہو دکان چلنی. اصل کاروباری طبقہ وہ ہے جو سسٹم بناتا ہے، جو نظام بنانے کی جدوجہد کرتا ہے. ہوپ یو انڈرسٹینڈ؟ اب جب یہ سارا ہو چکا ہے، میں ذرا تیز چل رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ رمضان ہے اور آپ لوگوں نے گھر میں بھی جانا ہے. میں بہت ڈیپتھ میں نہیں جا رہا، ورنہ اس پر ٹریننگ ہونی چاہیے. اکیلے اس پر کوئی 4-5 گھنٹے کی ٹریننگ، ویسے یوٹیوب پہ ہیں بڑے بڑے اچھے ٹرینرز کے لیکچر اس کے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. ہمارے آئی تھنک جو بڑے اچھے ٹرینر ہیں قاسم علی شاہ صاحب، اللہ ان کی زندگی رکھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی بات کی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں یہ اپنی لائف کو انجوائے کر لیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ وہ کہتے ہیں یہاں پر ہیں انویسٹرز. یہ جو انویسٹر ہے نا، یہ نظام بنانے کی بھی کوشش نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرنا چاہتے. ان کے پاس اتنی دولت ہے، یہ بنا بنایا نظام خرید لیتے. فار ایگزامپل پاکستان میں پولکا اور یمی کریم ہوتی تھی، یمی آئس کریم ہوتی تھی، یاد ہے کسی کو؟ یمی آئس کریم، پولکا آئس کریم. انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوتا ہے، ایک نظام بنایا ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر. جب والز آئی انہوں نے سارے خرید لیے، بنا بنایا نظام، اور اس میں اپنی اسی نظام میں اپنی آئس کریم بیچنا شروع کر. یہ انویسٹرز ہیں. وہ یہ کہتا ہے، رابرٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ یہاں نہیں آ سکتے، ہاں لیکن آپ یہاں اور یہاں سے یہاں ضرور آ سکتے. یہاں آنے کے لیے جس آپشن کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے اپنی کتاب کے اندر،
جس کا نام بزنس آف 21st سینچری ہے، یا آنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بیسٹ اویلیبل آپشن ہے وہ ہے ڈائریکٹ سیلنگ. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، اور پھر بھی آپ بی کے کھانے میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ سیلنگ کی طرف جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس نے ساری بحث باندھ کے پوری بحث کا رخ کس طرف کر دیا؟ ڈائریکٹ سیلنگ کی طرف. اس کا مطلب ہے یہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کوئی اہم چیز ہے. سمجھ رہے؟ تو آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے صحیح ڈائریکشن دی کہ عام شخص بھی جا سکتا ہے. عام شخص بھی مطلب کہ اس میں Yes. اپرچونٹی دیتی ہے. ادروائز تو جب آپ سوچے گا عام آدمی بی کے کھانے میں جانے کا ادھر اور ادھر والا، تو سوچے گا میرے پاس تو پیسے ایسے ہی نہیں ہے. میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ کاروبار کرنے کے لیے پیسے سے بھی پہلے آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہے تو پیسہ تو لوگوں کے پاس بہت ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے اس آئیڈیا کو پک کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ کو اس آئیڈیا کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. تو پیسہ اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا آئیڈیا امپورٹنٹ ہے، اہم ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یس. چلیں. تو اب ہم ڈائریکٹ سیلنگ کو سمجھ لیتے ہیں. اس کو تھوڑا مٹا دوں. یس سر. تو ڈائریکٹ سیلنگ کیا ہے، جس کی طرف اس نے اتنی تمہید باندھ کے ساری کنورسیشن کا رخ اس طرف کر دیا، اسے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ سیلنگ کیا ہے. دیکھیں یہ مارکر ہے نا، یہ کہیں کسی فیکٹری میں بنی ہے، اور یہ جس فیکٹری میں بنی ہے اس فیکٹری سے گاہک نے نہیں خریدی. ایسے ہی ہے نا؟ یس سر. اس گاہک نے خریدی ہے کس سے؟ دکان سے. دکان سے. اور اس دکان نے بھی فیکٹری سے نہیں خریدی، اس نے خریدی ہے تھوک والے سے. رائٹ؟ تھوک والے نے بھی فیکٹری سے نہیں خریدی، اس تک مال پہنچا ہے ٹرانسپورٹر کے ذریعے. اور ٹرانسپورٹر کو ڈیل کون کر رہا تھا؟ سول ڈسٹریبیوٹر. اور یہ اٹیچ تھا فیکٹری کے ساتھ. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ یس سر. یہ مارکر، یہ کوٹ، یہ مائک، یہ پینٹ، یہ شرٹ، یہ چیئر، ہر چیز ہم تک اسی چینل سے پہنچتی ہے، نظام کے ذریعے سے. اسی سسٹم کے ذریعے سے پہنچتی ہے. تو جنہوں نے یہ سسٹم بنا لیا وہ بہت آگے نکل گئے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ مارکر کتنے کا ملتا ہے سر؟ 100 روپے کا. 100 روپے. اگر یہ گاہک کو 100 روپے کا ملا تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ فیکٹری میں بھی 100 کا ہی بنا تھا؟ 20 روپے کا. یہ تو لاکھوں کی تعداد میں بنتے ہیں. جب بہت بڑی تعداد میں بنتے ہیں تو اس پر یونٹ کاسٹ بہت کم ہوتی ہے، 15-20 روپے ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو 20 روپے کی بننے والی چیز گاہک کو 100 کی کیوں ملی؟ کیونکہ اس کے پہلے کسی اور کے تھرو ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس ہے. یس. تو یہ سارے جتنے ہاتھوں سے گزر کے وہ چیز گاہک تک پہنچ رہی ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا حصہ ہے. ہر کوئی فری میں فیس ملنا کوئی بھی نہیں لگا ہوا. پھر ایڈز آتی ہیں، میڈیا ہے نا، اشتہارات آتے ہیں، یہ بھی تو درمیان میں ہے نا. وسیم اکرم آتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، چھکے لگاتے ہیں، ہے نا. میڈم ریما لکس رگڑتی ہیں اپنے گالوں پہ اور کہتی ہیں میری خوبصورتی کا راز تو پھر پوری قوم لکس 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 کرتی ہے. تو یہ میڈیا بھی جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. تو یہ بھی ان کا بھی تو حصہ ہے نا. یہ جو 80 روپے کا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کا حصہ ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی بڑی رقم ہے جو ان درمیان کے لوگوں کو مل رہی ہے. اس نے اگر 20 روپے لیے تو اس کا پرافٹ شاید 2-3 روپے ہی ہوگا، اس کا اتنا زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اصل پرافٹ کون لے رہا ہے؟ یہ جو مڈل مین ان کو کہتے ہیں مڈل مین، درمیان کے لوگ. یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اصل ملائیاں یہ کھا رہے ہیں. اور آپ کو اور مجھے کیا مل رہا ہے؟ مل تو کچھ رہا نہیں، اب تو الٹا دے رہے ہیں. یہ 100 روپیہ کس نے دیا تھا؟ گاہک نے دیا تھا. تو لہٰذا گاہک کی جیب سے پیسہ نکل کے ان لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے 2 طبقات پیدا ہو رہے ہیں. امیر آدمی امیر سے امیر تر اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ جو 2 طبقات پیدا ہو رہے ہیں اس سے انسانیت پس رہی ہے غربت کی چکی میں.
مساوی تقسیم. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے صرف 5% لوگ ہیں اور ان کے پاس دنیا کی 95% دولت ہے. اور یہ دنیا کے 95% سے زیادہ لوگ ہیں اور ان کے پاس دنیا کی صرف 5% دولت ہے. یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، پیسے کی جو غیر مساویانہ تقسیم ہے، یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. اس نظام کو اگر ایسے ہی چلنے دیا جائے تو آپ اور میں کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک ہم مڈل مین نہیں بنیں گے. ہم مڈل مین کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ جائیں نا پیپسی، کوکا کولا یا ڈالڈا یا کسی بھی کمپنی کو کہیں میں تمہارا مڈل مین بننا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گا لاؤ 2 کروڑ روپیہ سیکورٹی جمع کراؤ پہلے، پھر ہم تمہیں ڈسٹریبیوٹر بنائیں گے. سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نہیں بن سکتے. اس لیے رابرٹ نے اپنی تھیوری میں کہا کہ اگر آپ بی کے خانے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ سیلنگ میں آ جائیں، کیونکہ ڈائریکٹ سیلنگ گاہک کو یہ آپشن دیتی ہے کہ تم اور تم مڈل مین بن جاؤ. وہ کیسے؟ ڈائریکٹ سیلنگ یہ کہتی ہے کہ ہم ان درمیان کے لوگوں کو استعمال نہیں کریں. ان درمیان کے لوگوں کی ہوگی چھٹی بیچ میں سے. اور ڈائریکٹ سیلنگ، کمپنی ڈائریکٹ سیلنگ کرے گی کس کو؟ گاہک. تو اس لیے اس انڈسٹری کو کا نام کیا رکھا گیا؟ ڈائریکٹ سیلنگ. یہ جو پہلے میں نے ایکسپلین کیا یہ ٹریڈیشنل تھا، روایتی طریقہ کار تھا. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اسے کہتے ہیں، ٹریڈیشنل مارکیٹنگ، روایتی مارکیٹنگ. لیکن یہ جو اب میں ایکسپلین کر رہا ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ سیلنگ. رائٹ؟ تو ڈائریکٹ سیلنگ میں کیا ہوا؟ کمپنی ڈائریکٹ اپروچ کرتی ہے گاہک کو اور گاہک کو یہ مارکر 100 روپے کا بیچ دیتی ہے. اب جب یہ مارکر 100 روپے کا بکتا ہے تو ذہن میں ایک سوال فوراً اٹھے گا کہ اب 80 روپے کا کیا کریں؟ یہ جو 80 روپے کا گیپ پیدا ہو گیا کیونکہ ان کی تو ہم نے کر دی ہے چھٹی، تو اب یہ 80 روپے کس کو ملیں گے؟ تو کمپنی ڈائریکٹ سیلنگ کی جو کمپنی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی گاہک میاں تمہاری جیب سے یہ پیسے نکلے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تم پس رہے ہو. دیکھو ہم نے ان درمیان کے لوگوں کو بیچ میں سے نکال دی ہے، تو کیوں نہیں یار تم آؤ اور تم ان درمیان کے لوگوں کا کام کرو. اگر تم ان درمیان کے لوگوں کا کام کرو گے تو ہم یہ درمیان کے لوگوں کو جو پیسہ دے رہے تھے وہ ہم تمہیں دینا شروع کر دیں گے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آپ گاہک کو ہی وہ کیا بنا دیتے ہیں؟ مڈل مین یا ڈسٹریبیوٹر بنا دیتے ہیں. جب یہ گاہک ڈسٹریبیوٹر بنے گا اور یہ پیسہ جو ان کو جا رہا تھا، پہلے یہ امیر کبیر تھے، گاڑیاں بنگلوں والے تھے، اب یہ پیسہ جب گاہک کو ملے گا تو کیا یہ خوشحال نہیں ہوگا؟ تو یہ جو پس رہا تھا یہ طبقہ، جب یہ ان والا کام کرے گا تو ان کو ان والے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اس وجہ سے رابرٹ نے یہ کہا کہ اگر آپ بی کے خانے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کون سا کام کر لیں؟ ڈائریکٹ سیلنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ، کیونکہ یہ ایک گاہک کو میڈل مین بنا سکتا ہے. ہوپ یو انڈرسٹینڈ؟ یس سر. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تالیاں بنتی ہیں. تو یہ ہے ڈائریکٹ سیلنگ کا مین کانسیپٹ. اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو اب آپ کو یہ انڈسٹری سمجھ میں آ گئی ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے. ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ڈائریکٹ چیز کو گاہک تک پہنچاتی ہے اور گاہک کو یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ وہ کیا بن جائے؟ مڈل مین بن جائے یا ڈسٹریبیوٹر بن جائے. از اٹ کلیئر؟ یس پھر سر. آگے چلیں. آگے چلیں. اس میں پھر جب ہم آگے چلیں گے تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ادارہ چاہیے، پلیٹ فارم چاہیے. ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری میں تو بے شمار ادارے ہیں، بے شمار لوگ ڈائریکٹ سیلنگ کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو ہمیں پھر کوئی اچھا ادارہ چاہیے جس کے ساتھ ہم وابستہ ہو کے اس بزنس کو کر سکیں، اس کاروبار کو کر سکیں اور کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں. جب ہم کسی ادارے کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ادارہ اچھے پروفائل والا تلاش کرنا چاہیے جس کا تعارف اچھا. کیونکہ چھوٹا سا بچہ بھی کسی اسکول میں بھرتی کروانا ہو نا تو ہم اچھے سے اچھے کی تلاش کرتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق. ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح جب آپ نے فیوچر لگانا ہے، بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے تو آپ کو اچھے سے اچھے ادارے کے آپشن کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جس پلیٹ فارم پہ آپ اس وقت موجود ہیں اور آپ اس ادارے کا جو تعارف ہے وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ڈائریکٹ سیلنگ سے ریلیٹڈ ہے
ٹیان شی اس کا نام ہے, ٹیان شی, اور ٹینز اس کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے, رائٹ. اور دنیا کے 100+ کنٹریز میں یہ اس کا کام بزنس کر رہی ہے, یہ کام کر رہی ہے, اور بے شمار فیلڈ میں کام کر رہی ہے. مسٹر لی اس کے مالک کا نام ہے مسٹر لی جن یوان, لی جن یوان. یہ اس پریزیڈنٹ ہیں ٹی این شی گروپ کے. اور اس کے علاوہ ٹینز جو ہے یہ اس کا جو اس کی جو عمر ہے ٹوٹل 33 سال کی ہوگی جی, یہ 33 ایئرس کی ہوگی. ابھی 33ویں سالگرہ ریسنٹلی منائی گئی تھی اس کی. اور